السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وخاتم النبیین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعدهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ اے مالک، ہمیں ہماری زندگی میں، ہماری دنیا و آخرت میں ہر طرح کا اطمینان و سکون اور عافیت عطا فرماتے ہوئے قرآن کریم کو ہمارے لیے راہبر، رہنما، اسوہ اور قدوہ بنا دے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کریم کے ساتھ اپنے دلوں کا زنگ اتار سکیں اور قرآن کریم کی نورانیت کے ساتھ ہم اپنے دلوں کو منور کر سکیں۔ آمین۔ اس دعا کے ساتھ ہم اپنی آج کی کلاس کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج ہم ابتدا کریں گے انشاءاللہ العزیز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 253 سے، جو کہ سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 32 کی آخری آیہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی تیسرے پارے کا بھی آغاز اور ابتدا جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ اور ابھی ہم سورۃ البقرہ پڑھ رہے ہیں، اور سورۃ البقرہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک حصہ مضامین کے لحاظ سے اس کے دو پارٹس بنتے ہیں، اس کے دو حصے بنتے ہیں۔ ایک حصہ سابقہ امت بنی اسرائیل، جو سابقہ امت مسلمہ بھی ہے، اس کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر گفتگو کی، جو کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 سے لے کے 151 تک ہم پڑھ چکے ہیں، اور 152 سے لے کے آخر تک سورۃ البقرہ میں اللہ رب العالمین نے موجودہ امت مسلمہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر گفتگو فرمائی، اور انہیں مختلف احکامات جو ہے وہ دیے۔ احکامات اس لیے دیے کہ یہ مدینہ میں نازل ہونے والی پہلی سورہ ہے، اور مدینہ کے اندر نازل ہونے والی، ہجرت کے بعد نازل ہونے والی جتنی بھی صورتیں اور آیات ہیں، ان میں زیادہ تر احکامات الہیہ ہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ میں بھی اللہ رب العالمین نے احکامات نازل فرمائے، لیکن وہ احکامات سورۃ البقرہ کے دوسرے اور آخری حصہ میں ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے خاص کر کے عقائد کی اصلاح تو کی ہے، لیکن سابقہ امتوں کے اندر جو عقائد کی برائیاں اور خرابیاں تھیں، اور جو اعمال کے اندر اور معاملات کے اندر ان کے بگاڑ پیدا ہو چکا تھا، فساد پیدا ہو چکا تھا، اس کی جو ہے وہ اصلاح فرمائی۔ بنی اسرائیل کے اندر انبیاء و رسل کے حوالے سے بھی جو ان کا رویہ تھا وہ غیر شرعی تھا، اور اس غیر شرعی رویہ کو اللہ رب العالمین نے ان کو چارج شیٹ کرتے ہوئے بیان بھی فرمایا سورہ بقرہ میں کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وہ انبیاء کو
بغیر کسی وجہ کے، بغیر حق کے جو ہے وہ قتل کر دیا کرتے تھے، اور اس قتل کی بنیاد ان کا انبیاء میں ایسے مراتب کا قائم کر لینا کہ جو شریعت کی نگاہ میں مذموم ہے۔ ہاں، انبیاء کے اندر فضیلت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت ہے، سید الانبیاء و سید المرسلین اور سرتاج رسول ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ کو اس حوالے سے تمام انبیاء کے اوپر فضیلت حاصل ہے کہ وہ جد الانبیاء ہیں اور کائنات انسانی میں اللہ کے سب سے پہلے خلیل ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو اس لحاظ سے تمام انبیاء کے اوپر فضیلت حاصل ہے کہ وہ اللہ سے ہم کلام ہونے والے ہیں، اور اللہ سے ہم کلام ہوئے دنیا کے اندر ہی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو انبیاء و رسل پر اس حیثیت میں فضیلت حاصل ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں ان کے اندر اپنی روح کو پھونکا، اور ان کی پیدائش اور ان کی ولادت معجزانہ طریقے سے بن باپ کے جو ہے وہ ہوئی۔ یہ انبیاء کی فضیلتیں موجود تو ہیں، لیکن بنی اسرائیل ان فضیلتوں کو لے کے ایک نبی کو مقام دے دیتی اور دوسرے نبی کا درجہ جو ہے وہ انتہائی زیادہ گرا دیتی اور اس کی تحقیر بھی کرتی، اور نعوذ باللہ ان کے اوپر اتہامات، بہتان اور الزامات بھی لگائے جاتے۔ جبکہ اللہ رب العالمین کے ہاں بات یہ ہے کہ انبیاء کے اندر اپنے اپنے مقام پہ فضیلت حاصل ہے، انبیاء کو ایک دوسرے کے اوپر فضیلت حاصل ہے، لیکن اس فضیلت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ایک نبی کو فضیلت حاصل ہے تو اس فضیلت کی وجہ سے دوسرے نبی کا مقام و درجہ جو ہے وہ گر جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو فضیلت میں بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر فضیلت ہے بھی تو اس فضیلت کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں ہمارے ذہنوں کے اندر ہے کہ ایک کی فضیلت اور دوسرے کے مقام کو بالکل گرا دینا، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس مضمون کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 کے اندر بیان فرمایا، اور اسی سے جو آج ہم آغاز کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آج کے ہمارے دورہ قرآن میں، آج کی کلاس کے اندر سورہ بقرہ کا جو بقیہ حصہ ہے اس میں توحید اسماء و صفات کے حوالہ سے آیت الکرسی کو ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ جو اللہ کی ربوبیت کے حوالے سے، الوہیت کے حوالے سے مناظرہ ہوا، وہ بھی ہم پڑھیں گے، اور حیات بعد الممات کے حوالے سے دو شخصیات کے سوال اور اللہ کا ان سوالوں کے جوابات دینا اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کو ثابت کرنا۔ انفاق فی سبیل اللہ کی بہترین مثالیں اور انفاق فی سبیل اللہ کی وہ مثالیں کہ جو خرچ کرنے والوں کے لیے کچھ بھی انہیں جو ہے وہ آخرت کے اندر نہیں ملتا، یہ دونوں طرح کی ہم مثالیں جو ہیں وہ پڑھیں گے۔ ربا کی حرمت وہ بھی اسی سورہ بقرہ کے آخری آیات کے اندر ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی سب سے بڑی سورہ جسے آیت تداین کہا جاتا ہے، کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین نے معاملات کو تحریر کرنے کا حکم دیا، اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کی فضیلت جو ہے وہ ہم پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ہی سورہ بقرہ جو ہے وہ الحمدللہ مکمل ہوگی۔ سورہ بقرہ کے بعد ہم انشاءاللہ العزیز سورہ آل عمران کا آغاز کریں گے، اور سورہ آل عمران کا تعارف وہ کروایا جائے گا، اور آل عمران کے آغاز میں ہی اللہ رب العالمین نے آیات متشابہات و محکمات کا جو مضمون بیان کیا ہے اس کے اوپر گفتگو ہوگی۔ دنیا کی زندگی کو اللہ نے تشبیہ دی، اور دنیا کی زندگی کے اندر جو خوشنما اور خوبصورت چیزیں جن کے لیے انسان کے ذہن و دل کے اندر اٹریکشن اور کشش ہوتی ہے اس کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے یہود کی مذمت اللہ نے اس حوالے سے کی کہ وہ اللہ کی کتاب کے حامل ہونے کے باوجود، حاملین کتاب اللہ ہونے کے باوجود وہ اپنے فیصلے اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں کرتے، اور وہ انبیاء کو ناحق قتل بھی کرتے ہیں، اس کے اللہ نے مذمت فرمائی ہے۔ مشرکوں سے دوستی کی ممانت، الولا والبراء کے تحت یہ مضمون اللہ نے یہاں پہ ضمناً جو ہے وہ مختصراً بیان کیا ہے، اس کے اوپر گفتگو ہوگی، اور اللہ کی محبت کے تقاضے کیا ہیں۔ اس کے ساتھ اہل زمین میں سے اللہ کے منتخب لوگ کون ہیں، اور آل عمران کہ جس کے نام کے اوپر اس پوری صورت کا نام رکھا گیا ہے اس کا تعارف ہوگا۔ سیدہ مریم علیہ السلام اور نجران کا وفد، جو کہ نجران سے عیسائیوں کا وفد 9 ہجری میں آیا تھا، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دعوت توحید دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالہ سے جو عیسائیوں کے اندر
باطلانہ عقائد رائج ہو چکے تھے، جڑ پک کر چکے تھے، ان کی کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رد کیا، یہ گفتگو ہوگی۔ اور تیسرے پارے کے آخر میں جو کہ سورہ آل عمران کے اندر ہی ہے، قیامت کا تذکرہ ہوگا، اور قیامت کے تذکرے سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ان کے حق میں تمام انبیاء اور رسول سے جو گواہی لی گئی اس کا جو ہے وہ تذکرہ ہوگا۔ تو یہ تمام مضامین ہیں اور ان کی جھلکیاں ہیں جو ہم آج کی کلاس میں پڑھنے والے ہیں۔ تو ہم شروع کر رہے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 253 سے، اور پارہ نمبر 3 کی یہ پہلی آیہ بھی ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ سب رسول ہیں جن کا اللہ نے پیچھے تذکرہ کیا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے بہت سے انبیاء اور رسول کا تذکرہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں۔ فضلنا بعضهم على بعض، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، شرف اور مقام بخشا ہے۔ اور ان انبیاء اور رسول میں سے کچھ ایسے ہیں من کلم اللہ، جن سے اللہ نے کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، اور ان رسولوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کے درجات کو اللہ نے بلند کیا۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح نشانیاں عطا کی اور روح القدس جناب جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہم نے ان عیسیٰ کی جو ہے وہ مدد کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، ان کے تعارف کے حوالے سے قرآن میں اللہ رب العالمین نے جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ان کے 3 نام جو ہیں وہ ذکر کیے ہیں۔ ایک نام عیسیٰ، دوسرا المسیح، اور تیسرا ابن مریم یا عیسیٰ بن مریم، اکٹھا جو ہے وہ اللہ نے ذکر کیا۔ قرآن کریم کے اندر 25 مرتبہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام بطور عیسیٰ کے جو ہے وہ آیا۔ وہ قرآن کریم کی 11 صورتوں، اور ان صورتوں میں سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، سورۃ الانعام، سورہ مریم، سورۃ الاحزاب، سورۃ الشورى، سورۃ الزخرف، سورۃ الحدید اور سورۃ الصف شامل ہیں۔ والسلام کا دوسرا نام، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 3 نام جو ہیں وہ قرآن کریم کے اندر ذکر ہوئے ہیں۔ ایک عیسیٰ، دوسرا المسیح، تیسرا ابن مریم یا عیسیٰ بن مریم۔ المسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نام قرآن کریم کے اندر آیا ہے وہ 11 مرتبہ آیا ہے، اور یہ قرآن کریم کی 4 صورتوں میں مذکور ہے، آل عمران، النساء، المائدہ اور التوبہ۔ عیسیٰ بن مریم قرآن کریم کے اندر 23 مرتبہ آیا ہے، اور یہ بھی قرآن کی کل 11 صورتوں میں ہیں، جن کے اندر یہ صورتیں ہیں البقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ، التوبہ، مریم، المؤمنون، الاحزاب، الزخرف، الحدید، الصف۔ ان 11 صورتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم یا عیسیٰ بن مریم جو ہے وہ کہا گیا۔ وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعد ما جاءتهم البینات، اور اگر اللہ چاہتے تو ان رسولوں کے بعد آنے والے لوگ باہم لڑتے جھگڑتے نہ، جبکہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں۔ ولکن اختلفوا، لیکن انہوں نے باہم اختلاف کیا۔ فمنہم من آمن، تو ان اختلاف کرنے والوں میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو ایمان لے آئے، ومنہم من کفر، اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ ولو شاء اللہ ما اقتتلوا، اور اگر اللہ چاہتا تو باہم وہ نہ لڑتے۔ ولکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 254 قیامت کے حوالے سے، اور اس مضمون کو ہم بنی اسرائیل کے تذکرے کے حوالے سے پڑھ آئے ہیں کہ واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ اسی مضمون کو اللہ رب یہاں پہ کچھ تبدیلی کے ساتھ بیان کیا، اور وہ الفاظ کی تبدیلی کیا ہے اور حکم کن کے لیے ہے؟ اہل ایمان کے لیے۔ پہلے بنی اسرائیل کے لیے حکم تھا، اب سورہ بقرہ کے آخری حصے میں موجودہ امت مسلمہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اہل ایمان کو قیامت کے حوالے سے جو ہے وہ آگاہ کیا جا رہا ہے، خبر دی جا رہی ہے، اور قیامت کی حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ہم نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ کس دن سے پہلے؟ اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے۔ کون سا دن؟
لا بیع فیہ، جس میں کسی بھی طرح کا کوئی سودا اور تجارت نہیں ہوگی، بارگیننگ نہیں ہوگی، لین دین نہیں ہوگا، ولا خلہ، اور نہ ہی کوئی دوستی اور نہ ہی کوئی سفارش جو ہے وہ کام آئے گی، والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظلم کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پہ آخرت کا تذکرہ ہے، لیکن آخرت کے آنے سے پہلے پہلے جس چیز کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات میں تیسرے پارے کے پہلے حصے میں انفاق فی سبیل اللہ وہ مضمون ہے جس کو اللہ رب العالمین بار بار بیان کریں گے، اور ہم اس کو پڑھیں گے بھی۔ اور انفاق فی سبیل اللہ وہ چیز ہے کہ اگر انسان دنیا کے اندر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تو مرتے وقت، مرتے دم اسے سب سے زیادہ اسی چیز کی حسرت ہوگی کہ کاش میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا ہوتا۔ نماز کی بھی حسرت نہیں ہوگی، روزے کی حسرت بھی نہیں ہوگی، قرآن کی تلاوت کی حسرت بھی نہیں ہوگی۔ حسرت کس چیز کی ہوگی کہ کاش ابھی مجھے تھوڑے سے لمحات مل جائیں اور میں اللہ کی راہ میں خرچ کر لوں، جیسا کہ سورۃ المنافقون کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے، اور جب تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے تو وہ یہ بات کہے گا کاش مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے اور میں بھی صدقہ کروں اور نیک انسانوں میں سے ہو جاؤں۔ تو نیکی کا بنیادی تصور انشاءاللہ العزیز ہم سورہ آل عمران کے اندر پارہ نمبر 4 کی پہلی آیت میں جو انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے اللہ نے دیا ہے اس کو ہم وہاں پہ پڑھیں گے، لیکن یہاں پہ بنیادی بات جو سمجھنے والی ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 254 کے ضمن میں وہ یہ ہے کہ اللہ نے یہاں قیامت آنے سے پہلے پہلے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا ہے، اور انسان مال جمع کر کے رکھتا ہے کہ کہیں وہ انویسٹ کر لے گا اور کہیں بزنس کر لے گا۔ فرمائے دنیا کا مال جو تم نے جمع کر کے رکھا ہے قیامت کے دن تمہارے کسی بھی کام نہیں آئے گا۔ اور دوسرا انسان دنیا کے مال کو خرچ کرتا ہے کسی دوستی کے لیے، تعلق کو قائم کرنے کے لیے، دنیاوی مفادات کے حوالے سے، اللہ فرماتے ہیں یہ آخرت کے اندر کسی بھی طرح کے یہ دنیاوی تعلقات تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ شفاعہ، انسان مال کو خرچ کرتا ہے کسی بہت بڑے عہدیدار کے ساتھ تعلقات اور دوستی کو قائم رکھنے کے لیے، تاکہ کل اگر کہیں اس کی سفارش کی ضرورت آئے سسٹم کے اندر تو وہ ہماری سفارش کر سکے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ کوئی بھی کام آخرت میں نہیں ہوگا، آخرت میں بچنے کے ایک ہی ذریعہ ہے کہ تم اللہ کی راہ کے اندر جو ہے وہ خرچ کرو۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 یہ آیت الکرسی ہے، اور یہ قرآن کریم کی وہ آیت ہے جو عظیم آیت ہے، جیسا کہ مسند احمد میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا یا ابی ای آیت فی کتاب اللہ اعظم، اے ابی ذرا بتائیے اللہ کی کتاب کی سب سے عظیم الشان آیت کون سی ہے؟ میں نے جواب دیا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ فرددها مرارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کئی مرتبہ دہرایا یا ابا المنذر ای آیت فی کتاب اللہ اعظم، پھر میں نے ثم قال، حضرت ابی فرماتے ہیں پھر میں نے جواب دیا جب آپ نے بار بار دہرایا آیت الکرسی کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت جو ہے وہ آیت الکرسی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیہنک العلم یا ابا المنذر والذی نفسی بیدہ ان لها لسانا وشفتین تقدس الملک عند ساق العرش۔ اے ابو المنذر، حضرت ابی بن کعب کی کنیت، تجھے تیرا علم مبارک ہو، قسم اس ذات اقدس کی جس کے ہاتھ میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، ان لها لسانا وشفتین، اس آیت الکرسی کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہیں، اور یہ آیت الکرسی عرش الہی کے پائے کے پاس اللہ کی تقدیس بیان کرتی ہے۔ آیت الکرسی کی زبان اور ہونٹ ہیں، اور صحیح مسلم نے بھی روایت کیا ہے اس روایت کو۔ آیت الکرسی قرآن کریم کی وہ آیا ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ تاثیر رکھی ہوئی ہے کہ جب انسان اس کی تلاوت کر کے اپنے مال اموال کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس مال کے قریب کسی کو بھی پھٹکنے نہیں دیتے ہیں، یہاں تک کہ شیطان بھی اس کے قریب تک نہیں آتا ہے، جیسا کہ مسند احمد میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے۔ اسی طرح یہ روایت جامع ترمذی کے اندر بھی جو ہے وہ موجود ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری بیان فرماتے ہیں
کہ ان کی ایک الماری تھی اور اس الماری کے اندر انہوں نے کچھ کھجوریں جو ہے وہ رکھی ہوئی تھیں، مگر جن شیاطین آتے اور وہ کھجوریں اٹھا کے لے جاتے۔ انہوں نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتها فقل بسم اللہ اجیبی رسول اللہ، جب انہیں دیکھو تو کہو بسم اللہ اور آؤ اللہ تعالیٰ کے رسول کے پاس چلو۔ چنانچہ جب جن آیا تو انہوں نے اسے یہی کہا اور اس جن کو پکڑ لیا، تو اس نے کہا وہ آئندہ نہیں آئے گا، تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر ابو ایوب اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب سے دریافت فرمایا ما فعل اسیرک، ابو ایوب اپنے قیدی کے بارے میں سناؤ کہ کیا ہوا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ نے مجھے تعلیم کیا تھا میں نے اس کو پکڑ لیا، لیکن اس نے جب مجھ سے یہ کہا کہ میں پھر نہیں آؤں گا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا انہا عائدۃ، وہ پھر بھی آئے گا۔ الغرض حضرت ابو ایوب انصاری نے اس جن کو 3 مرتبہ پکڑا، مگر وہ ہر بار یہی کہتا رہا کہ میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا اور آپ ہر دن جو ہے وہ مجھ سے پوچھتے ما فعل اسیرک، اپنے قیدی کا حال سناؤ۔ میں اسے کہتا کہ جی اس نے عہد کیا، اس نے وعدہ کہ وہ نہیں آئے گا، لیکن آپ ہر مرتبہ مجھے بات انہا عائدۃ۔ بہرحال جب 3 دن گزر گئے، 3 مرتبہ میں نے اس کو پکڑ کے چھوڑ دیا، وہ پھر آیا اور میں نے اسے پکڑ لیا تو اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسی چیز سکھاتا ہوں کہ جسے پڑھ لو گے تو کوئی چیز تمہارے قریب نہ آئے گی۔ اور وہ آیت کون سی؟ آیت الکرسی ہے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقت وہی کذوب، اس نے بات سچی کی ہے گو وہ خود جھوٹا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں 2 باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ ایک بات یہ کہ شیطان اس مال کے قریب نہیں آتا، وہ شیطان جن ہو، وہ شیطان انس ہو کہ جس کے اوپر آیت الکرسی کو پڑھ لیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر جھوٹا شخص بھی کوئی بات کہے لیکن اس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی مہر ثابت ہو جائے تو اس جھوٹے شخص کے جھوٹ کو مد نظر نہیں رکھنا، بلکہ اس بات کو قبول کر لینا ہے جس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول جو ہے وہ مہر تصدیق ثبت کر دیں۔ اسی سے ملتی جلتی روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے صحیح بخاری میں فضائل القرآن کے اندر اور کتاب الوکالہ اور باب صفت ابلیس کے اندر ذکر کیا ہے، اور اس حدیث کے راوی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ مختصراً اس حدیث کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں صدقۃ الفطر جو ہے وہ جمع ہوا اور آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی نگرانی کے لیے مقرر کر دیا۔ رات کا وقت ہوا، ایک شیطان جن ان کے پاس آیا اور اس نے آ کے اپنے کپڑے کے اندر کھانے کی چیزیں جو ہے وہ بھرنا شروع کر دی۔ حضرت ابو ہریرہ نے اسے پکڑ لیا اور فرمانے لگے کہ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں بہت ہی سخت محتاج ہوں اور ضرورت مند ہوں۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے میرے بتانے سے پہلے ہی پوچھ لیا، وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو چکا تھا، میرے بتانے سے پہلے ہی پوچھ لیا یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ؟ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکا حاجة شدیدة وعیالا فرحمته فخلیت سبیلہ قال اما انه قد كذبك وسيعود فعرفت انه سيعود لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه سيعود فرصدته۔ آپ نے پوچھا ابو ہریرہ تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے سخت حاجت مند اور عیال دار ہونے کی میرے سامنے التجا کی، میں نے اس کو بر رحم کیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انه قد كذبك، سن لے کہ وہ جھوٹا ہے اور اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر بھی آئے گا۔ اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ واقعی ہی دوبارہ آئے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ آئے گا۔ اس لیے میں چکنا ہو گیا، ہوشیار ہو گیا اور میں اس کی گھات لگا کے بیٹھ گیا۔ چنانچہ وہ آیا اور اس نے پکڑ لیا۔ پہلی رات، دوسری رات، تیسری رات یہی ماجرا ہوتا رہا، اور ہر رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرنے کے بعد، ہر رات کے گزرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ سے پوچھتے رہے اور فرماتے رہے کہ وہ دوبارہ آئے گا۔ جب تیسری رات آیا اور حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ایسے کلمات سکھاتا ہوں
جس کے ساتھ اللہ تمہیں نفع دے گا اور مجھے ان کلمات کے بدلے میں تم چھوڑ دو۔ میں نے کہا وہ کلمات کیا ہیں؟ تو کہنے لگا جب بستر پر آؤ تو آیت الکرسی سے لے کر آیت کے آخر تک یعنی کہ پوری آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تو ساری رات اللہ کی طرف سے ایک محافظ تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور صبح تک کوئی بھی شیطان جو ہے وہ تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ اگلا دن ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، میں نے ساری بات بتا دی۔ آپ نے فرمایا تھا وہ جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا ہے۔ تعلم من تخاطب مذ ثلاث لیال یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ تمہیں معلوم ہے کہ تم 3 راتیں کس سے باتیں کرتے رہے ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ شیطان ہے۔ تو آیت الکرسی کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت سے یہ تاثیر رکھی ہے کہ جب انسان اس کو رات کو سوتے ہوئے پڑھ لیتا ہے تو کوئی بھی شیطان، وہ شیطان جن ہو یا انس ہو، انسان کے قریب اور انسان کے اہل و عیال اور مال و اموال کے قریب نہیں آتا۔ آیت الکرسی کے حوالے سے دوسری بات، آیت الکرسی کی ابتدائی آیت میں، ابتدائی حصے میں اللہ کا اسم اعظم موجود ہے۔ اسم اعظم کون سا؟ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسم اللہ الاعظم الذی اذا دعی بہ اجاب، اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم جس کے واسطہ سے دعا کی جائے تو وہ شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے بہت سی چیزیں ہیں، ان میں سے جہاں حلال کی تمیز اور دعا کے اندر گناہ کی دعا نہ کرنا، قطع رحمی کی دعا نہ کرنا، اسی طرح دعا کی قبولیت کے لیے انسان کا مواحد ہونا، دعا کی قبولیت کے لیے قبولیت کے اوقات میں دعا کرنا، دعا کی قبولیت کے لیے ان کلمات کو دعا کے آغاز اور ابتدا میں پڑھنا کہ جن کے پڑھنے کے بعد اگر انسان کوئی دعا کرے، اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ رب العالمین اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ یہ دعا کے آداب کے اندر شامل ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم یہ اپنے مقام کے اندر ان ساری باتوں کو ایک جگہ جمع کر کے جو ہے وہ ذکر بھی کریں گے۔ تو یہاں پہ بات ہو رہی اسم اعظم کی کہ وہ اسم اعظم جو اگر دعا کے آغاز میں پڑھ لیا جائے تو اللہ اس دعا کو شرف قبولیت بخشتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کے 4 مقامات کے اوپر ہے۔ پہلا مقام آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ دوسرا مقام سورہ آل عمران، سورہ آل عمران کی پہلی 2 آیات، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اسی طرح تیسرا مقام سورۃ البقرہ کے اندر ہی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اور چوتھا مقام سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 111 وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ۔ یہ 4 مقامات ہیں جن 4 مقامات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسم اعظم جو ہے وہ قرار دیا ہے، اور سورۃ البقرہ کی وہ آیا کہ جس کے ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسم اعظم قرار دیا، وہ آیت نمبر 163 ہے۔ تو یوں 4 مقامات بنتے ہیں۔ آیت الکرسی کا ابتدائی حصہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو کہ آیت نمبر 255 ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163، سورہ آل عمران کی ابتدائی 2 آیات 1 اور 2، اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 111۔ یہ 4 مقامات ہیں کہ جو اللہ کے اسم اعظم ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کے حوالے سے کہ صحیح حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو سنا کہ وہ اپنے دعا کے آغاز میں یہ پڑھ رہا تھا اللہم انی اسألک یا اللہ بانک الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے جب یہ سنا تو اسے کہا کہ مانگو مانگو، اللہ تمہاری دعا کو قبول کریں گے، کیونکہ تم نے اللہ کا وہ اسم اعظم پڑھا ہے کہ جس کے بعد اللہ دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور صحابی کو دیکھا، وہ یہ دعا کے آغاز میں یہ کلمات پڑھ رہا تھا اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم رب اغفر لی۔ یہ کلمات اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم، ان کلمات کو پڑھتے ہوئے سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ مانگو مانگو، تم نے وہ کلمات پڑھے ہیں جو اللہ کے اسم اعظم ہیں، اللہ اس کے بعد اب تمہاری دعا کو قبول کریں گے۔ یہ آیت الکرسی 10 مستقل جملوں کے اوپر مشتمل ہے، اور آیت الکرسی توحید اسماء و صفات کے حوالے سے اللہ کی صفات کا عظیم مجموعہ ہے، عظیم مجموعہ۔ یعنی کہ اگر کوئی انسان کہے کہ قرآن کی کون سی آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے توحید اسماء و صفات کو سمو دیا ہے، بیان کر دیا ہے، وہ قرآن کریم کی عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ اسی لیے یہ آیت الکرسی اللہ کی اسماء و صفات کے حوالے سے 10 مستقل جملوں کے اندر جو ہے وہ تقسیم ہے، 10 مستقل جملوں کے اوپر مشتمل ہے، جن میں پہلا جملہ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس جملے میں اللہ کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی تمام مخلوقات کا معبود برحق ہے، اور اس کے سوا کوئی بھی دنیا کے اندر معبود نہیں ہے۔ اور دوسرا جملہ الحی القیوم، الحی القیوم کا مطلب کیا ہے؟ الحی وہ زندہ ہے، القیوم سب کو سنبھالنے والا ہے، الحی وہ اللہ فی نفسہ خود زندہ ہے اور اس کی زندگی کسی کی محتاج نہیں ہے۔ کائنات کے اندر باقی جتنی بھی زندگیاں ہیں سب اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ کی عطا ہیں۔ اللہ کی زندگی نہ تو کسی کی محتاج ہے اور نہ ہی کسی کی عطا ہے۔ اللہ فی نفسہ خود اپنی ذات کے اندر جو ہے وہ الحی ہے، اور ساری کائنات کو اللہ جو ہے وہ حیات عطا کرنے والے ہیں، اور اس اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ القیوم وہ اپنی ذات میں خود قائم ہے، کوئی اس کو قائم رکھنے کا سبب نہیں ہے، جبکہ اس کائنات کے اندر ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے وجود کی وجہ سے، اللہ کے حکم کی وجہ سے قائم ہے۔ زمین و آسمان کے اندر سیارے، مخلوقات، خلا کے اندر سورج، چاند، ستارے، اور وہ ستارے جو ہماری نگاہوں سے بہت دور ہیں، اور یہ سب کے سب ایک سیارے کے اندر بندھے ہوئے ہیں، قائم ہیں، روکے ہوئے ہیں۔ ان سب کو قائم رکھنے والا، بندہ رکھنے والا، ترتیب رکھنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے، جس کی صفت کیا ہے؟ القیوم ہے، اور وہ خود سب سے بے نیاز ہے، جبکہ دنیا کے اندر کوئی بھی وجود اس کے حکم کے بغیر اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ سکتی۔ جیسا کہ سورہ روم کی آیت نمبر 250 میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی، وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اور اسی اللہ کے نشانیوں میں سے، اس اللہ کے تصرفات میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس اللہ کے حکم سے قائم ہے۔ الحی اللہ کا صفاتی نام حیات سے مشتق ہے، اس لیے کہ وہ اللہ لوازم حیات، علم و قدرت، سمع و بصر اور ارادات و کلام والا ہے۔ وہ حیات ذاتیہ کا مالک ہے، اور اسی اللہ نے ان کمالات کے مظاہر عالم ظہور میں جو ہے وہ دکھلائے ہوئے ہیں۔ القیوم اللہ کا جو دوسرا صفاتی نام ہے، قیام سے ہے۔ اللہ کا نام القیوم قیام سے ہے، اس لیے کہ وہ اللہ بذات خود قائم ہے، اس کا قیام کسی دوسرے کے مرہون منت نہیں ہے، اور ہمیشہ کے لیے قیام اسی اللہ کی ذات کو ہی حاصل ہے۔ ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تیرے رب کا ہی جلالت و عزت والا چہرہ جو ہے وہ باقی رہنے والے، القیوم۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے جہاں جہاں الحی القیوم ذکر کیا ہے وہ اکٹھا ہی ذکر کیا ہے۔ صرف ایک جگہ ہے کہ جہاں اللہ نے الحی اکیلا ذکر کیا، باقی مقامات پہ الحی القیوم اپنی یہ دونوں صفات اکٹھی ذکر کی ہیں۔ قرآن کریم کے جہاں اللہ نے اکیلا الحی ذکر کیا ہے وہ سورہ مومن ہے، هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین لہ الدین۔ اور باقی 3 مقامات پر اللہ نے الحی القیوم اکٹھا ذکر کیا ہے۔ یہ آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورہ آل عمران کی دوسری آیت،
الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اور سورۃ طٰہٰ وعنت الوجوہ للحی القیوم. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو دعائیں سکھائی ہیں ان میں بھی سی اکثر میں الحی اور القیوم جو ہے وہ اکٹھا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے. تو آیت الکرسی کا دوسرا جملہ کیا ہے؟ الحی القیوم، کہ وہ اللہ حی ہیں اور القیوم ہیں. تیسرا جملہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. اس اللہ کی حیات اور قیام ہر طرح کے نقص سے، عیب سے پاک ہے، اور ایسا پاک ہے کہ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. کیوں؟ اونگ آنا وہ انسان کے قیام کو جو ہے وہ مضبوط نہیں رکھتا. انسان بیٹھا ہوتا ہے یا کسی سے ٹیک لگا کے سہارا لے کے کھڑا ہوتا ہے، اچانک اس کو اونگ آتی ہے تو وہ ہل جاتا ہے، گر جاتا ہے. نیند موت کی ایک شکل ہے اور بیداری زندگی ہے. جیسا کہ ہم دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اس لیے اللہ نے الحی القیوم کے بعد جو صفات بیان کی ہیں وہ کیا ہیں؟ خذہ سنۃ ولا نوم، کہ سینہ اونگ قیام کو کمزور کرتی ہے، نیند الحج اس کو کمزور کرتی جو ہے وہ اللہ کے اندر نہیں ہے. اور اللہ رب العالمین ہر طرح کے نقص اور غفلت سے پاک ہیں، اور اسے اپنی مخلوق کے بارے میں ذرہ برابر بھی ظہور نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ اللہ ہر جاندار کے کام کی نگرانی کر رہے ہیں، ہر چیز سے آگاہ اور باخبر ہیں. اس اللہ سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ غائب نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی اس اللہ سے کوئی چیز جو ہے وہ مخفی رہ سکتی ہے. اور اس کا مکمل قائم ہونے کی شان یہ ہے، انتہا یہ ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ ہی اس اللہ کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل لا ینام، اللہ تعالیٰ نہیں سوتے ہیں، ولا ينبغي له ان ینام، اور اللہ کے لائق بھی نہیں ہے کہ اللہ سوئیں. یخفض القسط ویرفعہ، وہ میزان کو جھکائے رکھتے ہیں، جھکاتے ہیں اور اٹھاتے رہتے ہیں. یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار، اس اللہ کے ہاں رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے جو ہے وہ پہنچا دیا جاتا ہے. حجابہ النور، اس اللہ کا حجاب نور ہے. وفی روایت ابی بکر النار، نار ہے. لو کشفہ لاحرقت سبحات وجہہ ما انتہا الیہ بصرہ من خلقہ، اگر وہ اللہ اپنے اس نور کے حجاب کو دور ہٹا دیں تو اس اللہ کے چہرے کے انوار و تجلیات سے مخلوق میں سے ہر وہ چیز جل کر راکھ ہو جائے جس پر اس اللہ کی نگاہ پڑے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. آیت الکرسی کا چوتھا مستقل جملہ کیا ہے؟ وہ ہے لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی اللہ کا ہے. یہ اللہ نے ہمیں خبر دی ہے کہ ساری مخلوق اس اللہ کے غلام ہے، اسی کی مملوک ہے، اسی اللہ کے غلبہ و تسلط میں ہے. اور وہ غلبہ تسلط کتنا مضبوط اور قوی ہے کہ اللہ رب العالمین سورہ مریم کی آیت نمبر 93, 94 اور 95 میں بیان فرماتے ہیں ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمانوں اور زمین کی مخلوق میں سے ہر ایک اللہ کے روبرو جھکا ہوا مطیع اور غلام بن کے آئے گا. لقد احصاہم وعدہم عدا، اس اللہ نے ان سب کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے. وعدہم عدا، اور ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے. کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، اور سب قیامت کے دن اس اللہ کے سامنے اکیلے اکیلے اس کے غلام بن کے حاضر ہوں گے. اسی اللہ کے لیے زمین و آسمان اور زمین و آسمان کے اندر بسنے والی تمام مخلوقات کہ جن کا ہمیں علم ہے، جن کا علم ہمیں نہیں ہے، یہ سب اللہ کی ہی غلام ہے اور اللہ ہی کی مطیع و فرما بردار ہے. وہ مخلوق ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، وہ خوردبین سے نظر آئے، وہ چھوٹے سے چھوٹا بیکٹیریا، جرثومہ، وائرس کوئی بھی ہو، اور سے بڑی کوئی چیز ہو جو ہمیں نظر آ رہی ہے، وہ سب اللہ کی ہی غلام ہے. آیت الکرسی کا 5واں جملہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کی سفارش کر سکے اور یہ چیز
قیامت کے دن اللہ کی حاکمیت کو، اللہ کے تسلط اور غلبے کو اس بھرپور انداز میں بیان کرتی ہے کہ اللہ سے مانگنا یا لینا تو بڑی دور کی بات ہے، کسی کو یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے اللہ کے سامنے سفارش ہی کر سکے۔ اتنی جلالت و کبریائی، اتنی عظمت اللہ کی صفات کی، جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ سورۃ النجم کی آیت نمبر 26۔ اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی، مگر اسی وقت فائدہ دیتی ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہے اجازت بخشیں کہ اس کے حق میں جو ہے وہ سفارش کی جائے۔ وَيَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ۔ قیامت کے دن شفاعت انہی کے حق میں کی جا سکے گی جن کے حق میں اللہ پسند کریں گے کہ ہاں ان کے حق میں شفاعت کی جائے میرے سامنے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، سورہ نبا، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ جس دن فرشتے اور فرشتوں کے سردار الروح جبرائیل امین علیہ تحیت و تسلیم صفے باندھے ہوئے اللہ کے سامنے دست بسدہ حاضر ہوں گے، کھڑے ہوئے ہوں گے۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، اس دن کسی کی زبان بھی حرکت نہیں کرے گی، آواز بھی نہیں نکلے گی، اور آواز نکلے گی بھی تو کس کیفیت میں؟ سورہ طٰہٰ میں اللہ بیان فرماتے ہیں وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا۔ اس دن ساری آوازیں اللہ کے سامنے عاجز ہو جائیں گی، پست پڑ جائیں گی، دھیمی ہو جائیں گی، اور تم سوائے ایک ہلکی سی سرگوشی کے علاوہ اور کچھ نہیں سن سکو گے۔ لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اور کیا کہیں گے؟ درست بات کہیں گے۔ اور سفارش کون کر سکے گا؟ جسے اللہ اجازت دیں گے، اور وہ بھی کس کے حق میں شفاعت کرے گا؟ جس کے حق میں اللہ اجازت دیں گے اور پسند کریں گے اور منتخب کریں گے کہ ان کے حق میں صرف تم نے سفارش کرنی ہے اور کسی کے حق میں تم نے سفارش بھی نہیں کرنی ہے۔ آج ہر ایک انسان یہ سمجھتا ہے شفاعت ہو جائے گی، شفاعت مل جائے گی، شفاعت ہونی ہے، ہاں ہونی ہے، کوئی شک نہیں، لیکن خود کو ویسا بنائیے کہ اللہ فرما دیں کہ اے نبی اس بندے کے حق میں مجھ سے شفاعت کر دے، میں اس کی شفاعت جو آپ اس کے حق میں کریں گے قبول کروں گا۔ پہلے خود کو ایسا تو بنا لیجیے۔ اس طرف ہمارا ذہن ہی نہیں ہے، عمل سے ہم کوسوں اور کروڑوں میل کے فاصلے کے اوپر جو ہے وہ ہیں۔ اللہ کی عظمت و جلالت کی انتہا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، حدیث شفاعہ جو طویل روایت ہے، صحیح البخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر اور دیگر کتب سیاہ کے اندر، کہ سارے انسان حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک آ جائیں گے، ہر ایک کے سامنے عرض گزار کے، کوئی بھی نبی جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے جاؤ تو محمد کے پاس، آج وہی شفاعت کر سکتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جب لوگ میرے پاس آئیں گے میں اللہ کی طرف ہوگا، کیفیت کیا ہوگی؟ فآتی تحت العرش، میں اللہ کے عرش کے نیچے آ کر فاقع ساجدا فیدعنی ما شاء اللہ ان یدعنی، اللہ رب العالمین مجھے حالت سجدہ میں رکھیں گے جب تک چاہیں گے، اور اس وقت اللہ رب العالمین میری زبان کے اوپر، میرے ذہن کے اندر وہ کلمات حمد و ثنا، تحمید و تقدیس و تکبیر و جلالت و کبریائی عظمت کے وہ کلمات جاری کریں گے جو اس سے پہلے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی اللہ کی عظمت میں، حمد میں، ثنا میں، تعریف میں نہیں نکلے ہوں گے، اور میں ان کلمات سے اللہ کی تعریف کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا جب تلک اللہ چاہیں گے۔ پھر اللہ کیا فرمائیں گے؟ ارفع رأسک یا محمد قل تسمع سل تعطى اشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر اٹھائیے، بات کہیے، آپ کی بات کو اب سنا جائے گا، مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، اشفع تشفع، اور آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ جب اللہ کی طرف سے اذن آئے گا مجھے سجدہ سے سر اٹھانے کا، مجھے بولنے کا، مجھے سوال کرنے کا، مجھے شفاعت کرنے کی اجازت اور اذن اللہ کی طرف سے ملے گی، تب میں کروں گا۔ اور ہوگی کس کے لیے؟ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 28، کہ وہ اس کے پاس کسی کی سفارش نہیں کر سکتے ہیں مگر اس شخص کی ہی جس سے اللہ خوش ہو۔
خود کو ایسا بنائیے کہ اللہ خوش ہو جائے، تبھی شفاعت ہو سکے گی۔ ثم اشفع فیحد لی حدا فاخرجهم من النار وادخلهم الجنہ، پھر میں سفارش کروں گا تو میرے لیے بھی ایک حد مقرر کر دی جائے گی، اور میں اسی حد کے مطابق لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کراؤں گا۔ اور وہ ادنا سے ادنا حد کیا ہے؟ سب سے آخری حد کیا ہے؟ من قال لا الہ الا اللہ صادقا بقلبہ، جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کو کہا ہوگا۔ اور سچے دل سے لا الہ الا اللہ کب ہے؟ ہم تو اجمی لوگ ہیں نا، ہمیں تو عربی کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جب تک ہمیں لا الہ الا اللہ کا معنی، اس کا مفہوم، اس کی شرائط اور لا الہ الا اللہ کو ختم کر دینے والے جو نواقض ہیں ان کو ہم نہیں جانتے ہوں گے۔ اس کے بعد آیت الکرسی کا چھٹا مستقل جملہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ کا ارشاد ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے ہو رہا ہے، یعلم ما بین ایدیہم، جو اس وقت لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، وما خلفہم، اور جو کچھ ان انسانوں سے پہلے ہو چکا ہے سب اللہ کے علم میں ہے۔ اور یہ جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا علم لا محدود ہے، لا حد لہ، اس کی کوئی حد نہیں ہے، ماضی، حال اور مستقبل کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ میرا علم کتنا احاطہ کیے ہوئے ہوگا؟ ماضی کی چند باتیں، حال میں سے وہ جس کے بارے میں مجھے آگہی ہو جاتی ہے، اور فیوچر کی ہلکی سی پلاننگ۔ اور خود کو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑا علامہ اور فہامہ بن گیا ہوں، بہت بڑا علم میرے پاس آ گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ توحید اسماء و صفات کو سمجھیے، جب یہ سمجھ آ جائے گی پھر اللہ کی عظمت، شان اور ہیبت ہمارے دلوں کے اندر بیٹھے گی، جلالت، کبریائی اور عظمت آئے گی، اور ہمارے اندر عاجزی آئے گی۔ ہم اللہ کے سامنے جھکیں گے، اللہ کی طرف ہم رغبت کریں گے، اللہ کے سامنے ہم گڑ گڑائیں گے۔ اللہ نے فرشتوں کے بارے میں بھی خبر دی، اور سورہ توبہ اور سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اللہ نے اظہار کیا، ارادہ ظاہر کیا، تو فرشتوں نے کیا کہا جب وہ جواب نہ دے سکے؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ نقص علم ہم فرشتوں کے لیے تو ہے لیکن آپ کے لیے نہیں، آپ پاک ہیں اس سے، ہمارے پاس وہی علم ہے جو آپ نے ہمیں تعلیم دے دیا۔ اور اللہ نے فرشتوں کے بارے میں ہمیں خبر دیتے ہوئے سورہ مریم کی آیت نمبر 64 کے اندر فرمایا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور ہم فرشتے بھی آپ کے پروردگار کے حکم کے سوا اتر نہیں سکتے ہیں، لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، اور جو کچھ ہمارے آگے ہے، جو پیچھے ہے، اور جو اس کے درمیان ہے، سب اسی اللہ کا ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو جو ہے وہ ہم سورہ مریم کے اندر کریں گے۔ آیت الکرسی کا 7واں مستقل جملہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، وہ اس اللہ کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔ کوئی اللہ کے علم کو نہیں، کوئی اللہ کے علم پہ آگہی حاصل نہیں کر سکتا إِلَّا بِمَا شَاءَ، ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے۔ عالم الغیب، وہ ہر چھپی ہوئی بات کا علم رکھنے والا ہے۔ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا، اس اللہ کے غیب پہ کوئی بھی جو ہے وہ احاطہ نہیں رکھتا، اس اللہ کے غیب کو کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ بِالرَّسُولِ، ہاں اللہ جنہیں رسالت کے لیے منتخب کر لیں، پھر رسولوں کو اللہ جتنا چاہتے ہیں، جتنا پسند کرتے ہیں اپنے علم میں سے۔ اس لیے رسولوں کا علم عام انسانوں سے زیادہ بڑھ کے ہوتا ہے، لیکن رسول کا علم اللہ کے علم کے برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ عالم الغیب تمام معنوں میں صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے، یہ ہم پڑھیں گے آئندہ مضامین کے اندر۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یعنی کوئی شخص اللہ کے علم میں سے کسی چیز پر اطلاع نہیں پا سکتا ہے مگر اللہ جو چاہیں اپنے علم میں سے معلوم کروا دیں، اور جس پر چاہیں اللہ اپنے علم کو جو ہے وہ کھول دیں۔ اور اللہ نے سورہ طٰہٰ کے اندر بیان فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، اور وہ اپنے علم سے اس اللہ کے احاطہ نہیں کر سکتے ہیں۔ آیت الکرسی کا 8واں مستقل جملہ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے، اس کی بادشاہت کی سطوت کیا ہے، جلالت کیا ہے، ہیبت کیا ہے، کبریائی اور بڑائی کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے، اور اس کے لیے کوئی مثال نہیں، کوئی مثال نہیں، کوئی مثال نہیں۔ اور اگر کوئی انسان مثالیں بیان بھی کرتا ہے، ایسی مثالیں کہ جب اللہ نے فرما دیا لیس کمثلہ شیء، اس اللہ کی ہم مثل کوئی چیز ہی نہیں ہے، مثال ہی نہیں ہے، تو پھر وہ اللہ اکبر ہیں، سب سے بڑے ہیں۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس اللہ کی کرسی نے، اس کی بادشاہت نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو پھیلا کر آپس میں ملا دیا جائے، ساتوں زمینیں ان کو ایک ہی میدان بنا دیا جائے، ساتوں آسمان کو بھی اکٹھا کر کے ایک ہی میدان بنا دیا جائے، اور یہ سب اکٹھے ہو جائیں، ان کی سطح اکٹھی ہو جائے، یہ سب کے سب اللہ کی کرسی کے مقابلہ میں ایسے ہی ہیں، ایسے ہی ہیں جیسے کہ ایک بہت بڑے میدان کے اندر ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو۔ اور اللہ کا عرش اللہ کی کرسی کے مقابلے میں، کہ جس کے اوپر اللہ کی کرسی رکھی ہوئی ہے اللہ کے عرش کے اوپر، وہ اتنا وسیع ہے کہ اللہ کی کرسی اللہ کے عرش کے اوپر ایسے محسوس ہوتی ہے جیسے کہ ایک بہت بڑے میدان کے اندر ایک انگوٹھی رکھی ہوئی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اس سے بھی کیا ہیں، بہت بڑے ہیں۔ کس کیفیت میں؟ کیفیت کو جاننے کا نہ ہمیں اختیار ہے اور نہ ہم جان سکتے ہیں۔ توحید اسماء و صفات کے حوالے سے 4 چیزیں بنیادی طور پہ ہم نے جاننی ہے آئندہ: تکییف، تعطیل، تسبیح اور تمثیل۔ یہ 4 چیزیں توحید و اسماء و صفات کے حوالے سے لذیذ اپنے مقام پہ جانیں گے جہاں ان کا جو ہے وہ تذکرہ ضروری ہوگا۔ آیت الکرسی کا 9واں مستقل جملہ کیا ہے؟ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا۔ اللہ کو کائنات کی کسی بھی چیز کی حفاظت جو ہے وہ تھکاتی نہیں ہے، اس کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں ہے۔ آسمان و زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، ان سب کی حفاظت نہ اس اللہ کے لیے بوجھ ہے اور نہ اس اللہ کو مشقت مبتلا کرتی ہے، بلکہ یہ سب اس اللہ کے لیے بے حد آسان اور بے حد سہل ہے، اور وہ اللہ ہر جاندار کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، تمام اشیاء کے نگہبان ہیں۔ اس اللہ سے کوئی بھی چیز نہ مخفی ہے نہ غائب ہے، تمام اشیاء اس اللہ کے سامنے حقیر و ذلیل ہیں۔ اس کے مقابلے میں بہت ہی چھوٹی اور اس کی محتاج و فقیر ہیں۔ وہ اللہ غنی حمید ہیں، جو ارادہ فرماتے ہیں اسے کر گزرتے ہیں، اور جو وہ کرتا ہے کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا کہ یہ کیوں کیا، جبکہ مخلوقات سے یقیناً بعض پرس ہوگی، پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کیوں کیا اور کس لیے کیا۔ وہ اللہ ہر چیز پر غالب ہے، ہر چیز کا محاسب ہے، ہر چیز کا نگہبان ہے، اور وہ اللہ عالی و رتبہ و جلیل القدر ہے، اس کے سوا نہ کوئی معبود ہے نہ رب ہے، کیونکہ اس کی صفت ہے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا۔ زمین، آسمان، زمین کے اوپر، آسمانوں کے اندر اور ان دونوں کے درمیان، زمین کی تہوں میں، خلاؤں کی وسعتوں میں جو بھی مخلوق چل رہی ہے، رکی ہوئی ہے اور بیٹھی ہوئی ہے، کھڑی ہوئی ہے، حرکت میں ہے، سب اس اللہ کے علم میں ہے، اور سب کا نگہبان اللہ رب العالمین ہے، سب کے محافظ اللہ رب العالمین ہے، سب کے سب اللہ کی قدرت کے اندر مقید اور قید۔ لیکن یہ سب کچھ کر کے بھی اللہ کو یہ پورا نظام چلانا، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، ان دونوں کی حفاظت اللہ کے اوپر شاق نہیں ہے، تھکاتی نہیں ہے۔ آیت الکرسی کا آخری جملہ اور 10واں مستقل جملہ، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ اللہ کیا ہے؟ علی ہے، وہ اللہ کیا ہے؟ عظیم ہے۔ علی اللہ کی وہ صفت ہے جو علوّن سے ہے، جس کا معنی ہے بلندی، بزرگی، بلندی مرتبہ اور توانائی ہے۔ علوّن کا معنی غلبہ بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انہ علی حکیم لا علی کبیر فالحکم للہ العلی الکبیر وہو العلی العظیم۔ یہ سب چیزیں اللہ رب العالمین کی علو اور بلندی کو ظاہر کرتی ہیں۔ اس طرح اللہ کی صفات وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى،
وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اس اللہ کے لیے بلند و برتر مثالیں ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں اللہ کی صفت علی کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح العظیم عظمت سے ہے۔ اہل دنیا کی زبان میں لفظ جو ہے وہ لمبائی، چوڑائی اور گہرائی پر ہوتا ہے، اور جب کوئی بھی چیز ان تینوں چیزوں میں سے لمبائی، چوڑائی اور گہرائی ان سب سے بہت بڑی ہو اور وہ ذات ان سب کو گھیرے ہوئے ہو اور اس ذات کا لمبائی، چوڑائی اور گہرائی میں احاطہ ہی کرنا ممکن نہ ہو، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ العظیم کہا جاتا ہے۔ وہ چیز جو انسان کے حاشیہ خیال میں نہ آ سکتی ہو، جس چیز کا سوچنا انسان کے بس میں ہی نہ ہو، جس چیز کا بیان کرنا انسان کے بس میں نہ ہو، اسے کہا جاتا ہے العظیم۔ اور یہ اللہ رب العالمین کی وہ صفت ہے جو ذاتی طور پر ہے، اور اللہ رب العالمین کسی محتاج نہیں ہے، بلکہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اللہ کے محتاج ہیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر وہو العلی العظیم۔ واللہ بڑا ہی بلند مرتبہ اور جلیل القدر ہے، جیسا کہ سورہ رعد میں اللہ فرماتے ہیں الکبیر المتعال، سب سے بڑا اور سب سے بلند و بالا وہ اللہ ہیں۔ یہ تھی سورۃ آیت الکرسی، جس کو ہم نے بڑی ہی وضاحت اور تفسیر کے ساتھ جانا اور سمجھا ہے، بڑی ہی وضاحت اور تفسیر کے ساتھ۔ کیوں کہ یہ ہمارے دورہ قرآن کا جو اہم مقصد ہے، توحید اسماء و صفات کو بڑے ہی بھرپور انداز میں بیان کرنے والی ہے، اور یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256 ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ دین میں کسی طرح کی کوئی زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے، ہدایت الگ ہے اور گمراہی الگ ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت، پھر جو شخص طاغوت کا انکار کرے، طاغوت کے حوالے سے ہم آگے پڑھیں گے بھی، لیکن یہاں پہ طاغوت کا معنی جو ہے وہ مختصراً سمجھتے چلے جائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ طاغوت کا معنی شیطان ہے، اور طاغوت کے معنی شیطان جو بیان کیے گئے ہیں وہ بالکل درست ہیں، کیونکہ طاغوت ہر اس شر پر مشتمل ہے جسے زمانہ جاہلیت کے لوگوں نے اختیار کر رکھا تھا، خواہ اس شر کا تعلق بتوں کی عبادت سے ہو یا ان سے فیصلے کرانے یا ان سے مدد مانگنے سے۔ طاغوت کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کی حاکمیت کے سامنے اپنے حکم کا نفاذ چاہتی ہو، کرتی ہو، کرواتی ہو، وہ طاغوت ہے۔ مختصراً تعریف، ہر وہ چیز طاغوت ہے جو اللہ کی حاکمیت کے مقابلے میں اپنا حکم نافذ کرتی ہو، کرواتی ہو، کروانا چاہتی ہو، اور اس کی ابتدا انسان کے اپنے نفس سے ہوتی ہے، پھر بیوی، اولاد، بزنس، کاروبار، معاشرے، حکمرانوں کا دباؤ، غیر اسلامی احکامات، یہ سب کچھ جو ہے وہ طاغوت کے اندر آتے چلے جاتے ہیں۔ عبادات کے اندر ہر وہ عبادت جس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی مہر نہ لگی ہو اور لوگوں نے اس کو اپنے سے گھڑ لیا ہو، وہ بھی طاغوت کے اندر شامل ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت، پھر جس شخص نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لے آئے گا تو وہی وہ شخص ہے کہ یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا۔ اللہ کے اوپر ایمان لانا، طاغوت کا انکار کرنا، یہی کڑے کو تھام لینا ہے۔ اگر آپ اللہ کے اوپر ایمان لے آئیں، طاغوت کا انکار نہ کریں، تو آپ عروۃ الوثقیٰ مضبوط کڑے کو تھامنے والے نہیں ہیں۔ دونوں چیزیں لازم ہیں، اللہ پہ ایمان اور طاغوت کا انکار۔ لا انفصام لہا، وہ کڑا اتنا مضبوط ہے کہ پھر وہ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے اور جاننے والے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، اور وہ اللہ ہی ہے کہ جو لوگوں کو ہدایت اور گمراہی واضح کر کے دکھاتے ہیں۔ گمراہی طریقے اور ظلمت ہے، اللہ ان کو گمراہی کی ظلمت اور طریقی سے نکال کے ایمان کی روشنی میں لے آتے ہیں، جو اللہ نے بیان فرمایا یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لاتا ہے۔ والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے دوست طاغوت ہیں، شیاطین ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں ہدایت سے نکال کے گمراہی کی طریقی کی طرف لے جاتے ہیں، روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جو ہیں وہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہتے ہیں۔ زندگی دنیا کی ہو یا مرنے کے بعد ہو، ہر زندگی کے اوپر اختیار اللہ ہی کا ہے۔ اور یہ مناظرہ ہوا
جناب ابراہیم خلیل اللہ کا نمرود کے ساتھ، جس کو اللہ نے بیان فرمایا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 258 میں، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ۔ نمرود بذوم خود اس کا خیال باطل یہ تھا کہ میں بادشاہ ہوں، میں رب ہوں، میں خدا ہوں، میں زندگی بھی دے سکتا ہوں، موت بھی دے سکتا ہوں، اور بظاہراً ایسا ہوتا بھی ہے کہ ایک بادشاہ جو ہے اس کو انسانوں کے اوپر، رعایا کے اوپر ایسا تسلط حاصل ہوتا ہے کہ وہ بے گناہ کو ناحق قتل کروا دیتا ہے اور گناہ گار کو آزاد کر دیتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ میں انسانوں کی زندگی کا مالک و مختار بن گیا ہوں۔ یہ بات غلط ہے۔ اصل یہ ہے کہ اللہ ہی ہر ایک کا مالک و مختار ہے، اور اس چیز سے کسی انسان کا مالک و مختار ہونا ثابت نہیں ہوتا، بلکہ دیگر چیزوں کے اوپر بھی پھر اس کا اختیار ہو تو ثابت ہوتا ہے کہ تیرے پاس کچھ اختیارات ہیں۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں اس لیے جھگڑا کیا کہ اللہ نے اس شخص کو بادشاہی دے رکھی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، تو اس جھوٹے بادشاہ نے، جھوٹے خدا نے کیا کہا؟ انا احیی و امید، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ قال ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب، بے شک اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم موت اور زندگی کے اوپر اختیار رکھتا ہے فات بها من المغرب، تو ذرا اس سورج کو مغرب سے نکال کے لے کے آنا مشرق کے بجائے۔ فبہت الذی کفر، چنانچہ وہ کافر ہکا بکا رہ گیا، دلیل کے ساتھ بات، اور دلیل کے ساتھ مناظرہ اور مجادلہ، کوئی مان لے ٹھیک ہے، نہ مانے قالوا سلامہ کہہ کے انسان کو گزر جانا چاہیے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے ہیں جو ظالموں کی قوم ہے۔ آیت نمبر 259 میں اللہ رب العالمین نے حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ وہ ایک بستی کے پاس سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ وہ بستی اوندے منہ جو ہے وہ گری پڑی ہے، تو کہنے لگے اللہ کیسے جو ہے وہ زندہ کریں گے؟ تو پھر اللہ رب العالمین نے حضرت عزیر علیہ السلام کو موت دے دی، اور 100 سال اللہ نے انہیں جو ہے وہ مردہ رکھا، پھر اللہ نے انہیں زندگی دے دی۔ تو دیکھا اپنی بستی میں گئے 100 سال کے بعد، تو جو ان کے ہم عمر تھے ان کے بال جو ہے وہ سفید ہو چکے، اور حضرت عزیر علیہ السلام ابھی جوان۔ یہ سارے معجزات کو دیکھ کے پھر یہودیوں نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ساری چیز کو دیکھ کے کہا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ بیان فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ، یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا ہے کہ جس کا ایک بستی کے پاس سے گزر ہوا، وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ بستی اپنے چھتوں پر گری پڑی تھی۔ اس نے کہا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ اس بستی کو کیسے زندہ کریں گے جبکہ یہ مردہ ہو چکی ہے۔ فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ، تو اللہ نے اسی شخص کو ہی 100 سال کے لیے موت دے دی، پھر اسے زندہ کیا۔ قالا، پوچھا کم لبثت، بتاؤ بھی کتنی دیر یہاں رہے ہو؟ تو جواب دیا لبثت یوما و بعد یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ قال، اللہ نے فرمایا بل لبثت مئۃ عام، بلکہ تو موت کی حالت میں 100 سال رہا ہے۔ فانظر الی طعامک و شرابک، ہاں تو دیکھ اللہ کی قدرت کاملہ کا ظہور کہ اپنے کھانے اور پینے کے سامان کی طرف دیکھ، وہ بالکل بھی خراب نہیں ہوا ہے، بالکل بھی اس کو اندر سڑاند اور بساند نہیں آئی ہے، اس کا ذائقہ خراب نہیں ہوا۔ لیکن اپنے گھوڑے کی طرف دیکھ، وَلِنَجْعَلَ إِلَىٰ حِمَارِكَ، اور دیکھ اپنے گدھے کے ڈھانچے کو، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، اور تو گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھ، كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، ہم کیسے انہیں ابھار کر جوڑتے ہیں پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، پھر جب یہ سب کچھ اس کے واضح ہو گیا اور اللہ نے حیات بعد الممات کا منظر ان کے سامنے دکھا دیا، تو فرمانے لگے، قال عالم، کہنے لگے میں جانتا ہوں ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز پر جو ہے وہ قادر ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی کہ اللہ ذرا مجھے دکھائیے آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے، تو اللہ نے اس واقعہ کو بیان فرمایا آیت نمبر 260 میں۔ اب یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ رب العالمین کا مطلوب و مقصود یہ ہے کہ آپ اللہ کی آیات کے اوپر، اللہ کی صفات کے اوپر نشانیاں لے کے آئیں، لیکن غور و فکر کرنے کے بعد، دلی اطمینان کے بعد۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ آپ
اندھے اور بہرے ہو کے اللہ کی آیتوں پہ گر پڑیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی آیات کے اوپر، نشانیوں کے اوپر آپ غور و فکر کرنے کے بعد جو ہم ایمان لے کے آئیں۔ اور یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعہ سے ہمیں اس کا سبق ملتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے رب مجھے آپ دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے، تو اللہ نے پوچھا اولم تؤمن، کیا آپ کا یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے؟ قال، حضرت ابراہیم نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، ہاں ایمان ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اطمینان قلبی چاہتا ہوں، دل مطمئن ہو جائے۔ اللہ نے بات کہی، دلیل کی ضرورت ہے نہیں ضرورت، لیکن پھر بھی دل کے اطمینان کے لیے دلیل مانگ لی۔ بڑے سے بڑا عالم بھی بات کر دے اور اگر کوئی دلیل مانگ لے تو بڑے سے بڑے عالم کی یہ صفت حسنہ ہوتی ہے کہ وہ غصہ نہیں کرتا، دلیل دیتا ہے تاکہ دل مطمئن ہو جائے۔ اور جو دلیل مانگنے پہ غصہ کر لے، سمجھ لیجئے کہ ابھی اس کو اللہ نے پورا عالم جو ہے وہ نہیں بنایا ہے۔ پختہ سے پختہ بات کی بھی دلیل جو ہے وہ مانگی جا سکتی ہے اور دینی چاہیے۔ اللہ سے دلیل مانگی گئی، اللہ نے دی۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک، تو اللہ نے فرمایا پھر آپ 4 پرندے لے لیں اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیں اور ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ کے اوپر رکھ دیں۔ ثم ادعوهن، پھر ان پرندوں کو نام لے لے کے بلائیے، یاتینک سعیا، اور وہ آپ کے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ واعلم ان اللہ عزیز حکیم، اور جان لیں کہ بے شک اللہ غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ، تیسرے پارے کے اندر سورہ بقرہ کا جو آخری حصہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کو مثالوں کے ساتھ جو ہے وہ سمجھایا ہے، اور یہ مضمون ہم نے آغاز کر لیا تھا تیسرے پارے کی دوسری آیت سے ہی کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ۔ اب یہاں پہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی جزا اور اس جزا کو مثالوں کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ کون سا خرچ کرنا انسان کے لیے نفع مند ہے اور کس طرح سے خرچ کرنا انسان کے لیے نفع مند نہیں ہے، بلکہ وہ صرف خرچ کرنا ہی ہوتا ہے، اس کا انسان کو اجر و ثواب نہیں ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آغاز میں انفاق فی سبیل اللہ کے اجر و ثواب کو سمجھایا ہے۔ آیت نمبر 261، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اس دانے کی سی ہے انبتت 7 سنابل، گیا اس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہیں، یعنی کہ ایک دو گے 700 جو ہے وہ اللہ رب العالمین تمہیں اس کا اجر و ثواب دیں گے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اس کے علاوہ اللہ جس کے لیے چاہے اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ خوب جاننے والے ہیں۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے مہار والی اونٹنی اللہ کی راہ میں صدقہ کی، نے فرمایا لَتَأْتِيَنَّ یوم القیامت ب700 ناقۃ مختومۃ، کہ قیامت کے دن یقیناً قیامت کے دن مہار والی 700 اونٹنیاں اپنے ساتھ لے کے آئے گا۔ اور صحیح مسلم کے اندر روایت میں موجود ہے کہ آپ نے اس کے لیے فرمایا لَكَ بِهَا یوم القیامت 700 ناقۃ، تجھے قیامت کے دن اس کے عوض میں 700 اونٹنیاں ملیں گی۔ اسی طرح دوسری حدیث جو کہ رمضان کے روزوں کے اجر کے حوالے سے بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها، آدم کے بیٹے کا ہر عمل کو اس طرح سے بڑھا دیا جاتا ہے کہ ایک نیکی کا 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ، جس قدر اللہ چاہے اس کا ثواب جو ہے وہ دیتے ہیں، سوائے روزے کے کہ اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے رکھا گیا، وانا اجزی بہ، اور اس کی جزا جو ہے وہ میں ہی دوں گا۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں ایک خرچ کریں گے، اللہ ایک کے بدلے میں 700 گنا تک۔ اور اگر آپ کی نیت خالص ہوگی، جذبات اچھے ہوں گے، ارادے بہت ہی نیک ہوں گے، اور اللہ کے اوپر ایمان اور یقین کی آپ حدوں کو پہنچے ہوئے ہوں گے، تو پھر اللہ نے مزید خوشخبری دی ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اس 700 کے بعد اللہ جس کی بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن خرچ کرنا کیسا ہو، اس کے لیے اللہ نے یہ بات بیان فرمائی الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذلا، پھر خرچ کرنے کے بعد جس کے اوپر خرچ کیا گیا ہے وہ اس کے اوپر احسان نہیں جتاتے ہیں، ولا اذا، اور نہ ہی جس کے اوپر خرچ کیا ہے اس کو اپنا غلام بنا کے اس کو طعنے دے کے تکلیف دیتے ہیں۔ شرطیں 2 ہیں یہاں پہ آیت نمبر 262 میں، شرائط تو ویسے اور بھی بہت سی ہیں جو آگے آئیں گی اور احادیث کے اندر بھی ہے، لیکن یہاں پہ 2 شرائط ہیں۔ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى،
کہ احسان نہیں جتاتے اور نہ دکھ دیتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے ہاں موجود ہے، اور نہ تو انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ صدقہ نہیں ہے، مال نہیں ہے تو اور بھی صدقہ ہے، وہ کیسے ہے؟ قول معروف و مغفرۃ، اچھی بات کہنا، کسی کی اصلاح کی بات کہنا، کسی کی بہتری کی بات کہنا، کسی کو اچھا مشورہ دینا، اچھی رہنمائی کر دینا، میٹھی بات کر دینا، مسکرا کے بات کر دینا جس سے اگلے بندے کی دل کی تسکین ہو جائے، یہ ساری چیزیں قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات کہنا اور معاف کرنا اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس کے دینے کے بعد کسی کو دکھ دیا جائے۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ بے پرواہ اور نہایت بردبار ہے۔ اللہ نے پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر ضائع نہ کر دو۔ اس شخص کی طرح، مثال بعد میں پڑھتے ہیں، پہلے ہم احسان جتلانے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث صحیحہ میں سے ایک حدیث پڑھ لیں۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، تین بد نصیب ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ان سے ہم کلام نہیں ہوں گے، اور نہ ہی ان کی طرف اپنی نگاہ رحمت اٹھا کے دیکھیں گے، اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کریں گے، بلکہ ان کے لیے اللہ نے مقرر کیا کر دیا ہے؟ دردناک عذاب مقرر کر دیا ہے۔ وہ تین بد نصیب کون ہیں؟ المسبل ازارہ، اپنے ازار بند کو، مردوں میں سے اپنا ازار بند، اور ازار بند کسے کہا جاتا ہے؟ جو کمر سے باندھ کے نیچے لٹکایا جاتا ہے۔ قمیص اس کے اندر نہیں آتی، قمیص وہ ہے جو کندھوں سے لے کے نیچے لٹکتی ہے، ازار بند جو کمر سے باندھ کے نیچے لٹکایا جاتا ہے، وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، وہ شلوار بھی ہے، پینٹ بھی ہے، اور کھلا کپڑا بھی ہے جسے دھوتی کی شکل میں ہمارے پنجابی دیہاتوں کے اندر باندھا جاتا ہے، کوئی بھی چیز، ٹراؤزر ہو، کوئی بھی چیز ہو، اگر وہ کمر سے باندھ کے نیچے کو لٹکایا جائے اور وہ ٹخنوں سے نیچے آ رہا ہو، اسے المسبل ازارہ کہا جاتا ہے۔ والمنان، اور صدقہ دے کر جتلانے والا یا احسان جتلانے والا، والمنفق صلعتہ بالحلف الکاذب، اور اپنے مال کو جھوٹی قسم کے ساتھ فروخت کرنے والا۔ ان تین لوگوں کی طرف اللہ رب العالمین قیامت کے دن نہ تو دیکھیں گے، نہ ان سے ہم کلام ہوں گے، نہ ان کے گناہوں کو اللہ جو ہے وہ معاف کریں گے۔ کالذی، جو صدقہ کرنے کے بعد احسان جتلاتا ہے یا دکھ دیتا ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ينفق مالہ رئاء الناس، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، فمثلہ کمثل صفوان، اس خرچ کرنے والے کی مثال اس چکنے پتھر کی سی ہے کہ جس پر کچھ مٹی پڑی ہو، فاصابہ وابل، پھر اس چکنے پتھر کے اوپر زور کی بارش پڑے، فترکہ سلدا، تو اوپر سے مٹی تو بہہ جائے اور چٹان باقی رہ جائے۔ اب چٹان کے اندر نہ بارش گئی، نہ بارش نے اس کے اوپر اپنا اثر ڈالا، بس اوپر سے اس کو دھو ڈالا، اب یہ بارش اس کے لیے نفع مند نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو دکھلاوے کے لیے، احسان جتلانے کے لیے اور خرچ کرنے کے بعد لوگوں کو دکھ دیتا ہے، اس کا مال اسے فائدہ نہیں دے گا حقیقی معنوں میں۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا ہے۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ اب وہ جو اللہ کی راہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ کی رضامندی کے لیے، اس کی مثال کیا دی؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 265، ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، اور ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی رضا کے لیے پوری دل جمعی کے ساتھ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، کمثل جنت، اس باغ کی سی ہے کہ باغ اونچی جگہ پر ہو، اصابہا وابل، اس پر زور کی بارش پڑی اور اس باغ نے سارا پانی جو ہے وہ اپنے اندر سمیٹ لیا، فآتت اکلہا ضعفین، اس بارش کی وجہ سے اس کا پھل بھی دگنا ہو گیا، فإن لم یصبھا، پھر اگر اس پر زور کی بارش نہ بھی ہو، فطل، تو ایسے باغ کے لیے پھوار ہی کافی ہے کہ اس پھوار کے ساتھ ہی اس کو دگنا پھل جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو خوب دیکھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 266، جس طرح نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو کیا کرتی ہیں؟ لے جاتی ہیں، اسی طرح برائیاں جو ہیں وہ بھی نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہیں۔ مثال دی گئی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے کھجور اور انگوروں کا ایک باغ ہو، کہ اس باغ کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، لہو فیہا من کل ثمرات، اور اس کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور پھر اسے بڑھاپا آ جائے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، جبکہ اس کی اولاد بھی کمزور ہو، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ، اچانک اس باغ پر ایسی ہوا، ایسی آندھی، ایسا بغولہ، ایسی آفت آ پڑے کہ فِيهِ نَارٌ، اس کے اندر آگ ہو، فَاحْتَرَقَتْ، وہ اسے جلا کر رکھ دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبید بن عمیر سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا کہ تمہاری رائے میں یہ آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 266 اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ، بھلا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجور اور انگوروں کا باغ ہو، کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پہ صحابہ نے کیا فرمایا؟ اللہ عالم، اللہ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اس جواب سے جناب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ یہ کہو کہ ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، یہ بتا دو۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہنے لگے، امیر المومنین، اس آیا کے بارے میں میرے دل میں ایک بات ہے۔ آپ نے فرمایا، بھائی کے بیٹے کہو کیا بات ہے، اور اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس آیت میں ایک عمل کی مثال بیان کی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کس عمل کی؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا، ایک عمل کی مثال بیان کی گئی ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خود ہی اس عمل کی مثال دی۔ یہ مثال اس دولت مند شخص کے عمل کی ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کے مطابق عمل کرتا ہے، پھر اللہ اس کے پاس شیطان کو بھیج دیتا ہے تو وہ گناہوں کے کام کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ اپنے سارے اعمال کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ جو پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اچانک وہ گمراہ ہو جاتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی میں عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی میں اپنے مال کو خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پہ مثال دی ہے کہ نیکیوں کے بعد اگر برائیاں کی جائیں اور بنا توبہ کے انسان جو ہے وہ مر جائے اور دوبارہ نیکی کی طرف نہ آئے، تو نیکی کے بعد اگر وہ برائی کرتا ہے تو وہ برائیاں اس کی سابقہ نیکیوں کو کیا کر دیتی ہے؟ ضائع کر دیتی ہے، فاحترقت، جلا کر رکھ دیتی ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے، حکم ہے، لیکن کون سا خرچ کرنا ہے؟ عمدہ مال، اور وہ کس حد تک عمدہ ہو یہ انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران کے اندر 4 پارے کی پہلی آیہ مبارکہ میں۔ اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان پکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم کماتے ہو، اور ان پکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالی ہیں۔ ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اور اللہ کی راہ میں ردی اور خراب چیزیں خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو، جبکہ تم خود بھی وہ ردی اور خراب چیز لینا پسند نہیں کرتے، سوائے اس کے کہ تم اس کو لے لو اور چپ کر جاؤ کہ چلو کہنا کچھ نہیں، دی ہے، چلیں خود نہیں استعمال کریں، کسی اور کو دے دیں گے، پھینک دیں گے، جبکہ تم دل سے اس کو قبول نہیں کر رہے ہوتے، ردی چیز کو، ناپاک چیز کو، گندی چیز کو۔ تو اللہ کی راہ میں کیسے تم اس کو خرچ کر سکتے ہو؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے پاکیزہ جو تم کماؤ، اور وہ پاکیزہ جو زمین تمہارے لیے نکالتی ہے اس میں سے پاکیزہ۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غنی حمید، بے شک اللہ بے پرواہ اور قابل تعریف ہیں۔ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو شیطان تمہیں ڈراتا کہ اگر دو گے تو تنگ دست ہو جاؤ گے، تمہارے پاس باقی کچھ نہیں بچے گا، تمہارا کیا بنے گا؟ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے، ویامرکم بالفحشاء، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ جسے چاہتے ہیں حکمت دیتے ہیں،
اور جس شخص کو حکمت دی گئی تو اسے بہت زیادہ بھلائی عطا کی گئی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور ان باتوں سے نصیحت صرف عقل مند ہی کرتے ہیں۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر، آیت نمبر 270 اور 271۔ اور تم کسی بھی قسم کا خرچ کرو یا کوئی بھی نذر مانو تو بے شک اللہ اسے جانتے ہیں۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم ظاہر کر کے صدقات دو تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ وان تخفوها، اور اگر تم انہیں چھپا کر دو، وتؤتوها الفقراء، فقیروں کو دو، اور تم ان صدقات کو چھپا کر فقیروں کو دو، فهو خیر لکم، تو وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ ویکفر عنکم سیئاتکم، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ ان تمہارے نیک اعمال کو، تمہارے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بنا دیں گے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ اس کی خوب خبر رکھتے ہیں۔ ظاہراً اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا یہ بہتر ہے، اچھا ہے، لیکن چھپا کے دینا یہ زیادہ بہتر ہے ظاہراً مال خرچ کرنے سے۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 272۔ اس کے پہلے حصے میں اللہ رب العالمین نے، بلکہ پوری آیہ مبارکہ کے اندر ہی اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ مشرکین کو بھی کچھ نہ کچھ صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس بات کو ناپسند کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے مشرک رشتہ داروں کو تھوڑا سا بھی عطیہ دیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہم تو ذرا سا بھی اپنے مشرک رشتہ داروں پہ خرچ کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا خرچ کرنے کی اجازت دے دی، اور اللہ رب العالمین نے پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 272 جو ہے وہ نازل کی کہ دیکھو ان کو ہدایت دینا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، لیکن تم تالیف قلب کے لیے، ان کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے تم تھوڑا بہت انہیں دے سکتے ہو، سارا نہیں، تھوڑا بہت۔ لیس علیک ھداھم، اے نبی ان مشرک لوگوں کو ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ وما تنفقوا من خیر، اور تم اپنے مال میں سے جو خرچ کرو وہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہی کرتے ہو۔ وما تنفقوا من خیر، اور تم اپنے مال میں سے جو بھی خرچ کرو گے یوفی الیکم، اس کا تمہیں پورا پورا صلہ دیا جائے گا۔ وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب صدقات کن کے لیے ہیں بنیادی طور پہ؟ وہ اللہ نے بیان فرمائے ہیں باپ کے لیے ماں کے اوپر خرچ کرنا، ماں کے اوپر، باپ کے اوپر، قرابت داروں کے اوپر، بھائی کے اوپر، بہن کے اوپر، یہ سارے بیان فرمائے ہیں۔ اب اس سے باہر نکلتے ہیں تو ترجیحاً کن کے لیے؟ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، صدقات ان ضرورت مندوں کے لیے ہیں جو اللہ کے کاموں میں ایسے مشغول ہوں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، کہ وہ اپنے روزگار کے لیے زمین کے اندر کوئی بھی محنت اور دوڑ دھوپ نہ کر سکے۔ اور موجودہ دور میں احصروا فی سبیل اللہ کی سب سے بہترین مثال جو ہے وہ مدارس کے مدرسین اور قرآن و حدیث کے لیے محنت اور کوشش کرنے والے ہیں۔ اور یہ بات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 273 میں اللہ نے علماء، واعظین اور مدرسین، اور ان حالات میں نے ایک دن پہلے بھی ذکر کیا تھا، اب پھر ذکر کروں گا اس آیت کے ضمن میں، کہ ان حالات میں وہ مدرسین کی جن کے پہلے ہی تنخواہیں بہت کم ہوتی ہیں، وظائف بہت کم ہوتے ہیں، مشاہرات بہت کم ہوتے ہیں، دین کے علم سے منسلک لوگ، ہم پہلے بھی ان کے ساتھ اس طرح کا تعاون نہیں کرتے ان کی تنخواہ میں، مشاہروں میں، وظائف میں، جو کہ ہم دنیا دار لوگوں کے لیے کرتے ہیں۔ قرآن کے قاری کے لیے ٹیوشن کی فیس بہت مختصر سی، اور ایک فزکس، کیمسٹری، بایو، میتھ پڑھانے والے کے لیے، انگلش پڑھانے والے کے لیے ہینڈسم ہم جو ہے وہ رقم دیتے ہیں۔ اور یہ کرنے والے سارا دن اسی کام میں لگے رہتے ہیں، کوئی دنیاوی ملازمت اور یا دنیاوی کوئی اور بزنس نہیں ہے، اور پھر یہ مانگتے بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے ہیں۔ تو ان حالات میں جو مدارس کے مدرسین ہیں، جو مساجد کے علماء ہیں، ان کا ضرور خیال کیجیے گا۔ کیوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہاتھ نہیں پھیلاتے، اور اللہ نے بیان بھی فرمایا ہے کہ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ناواقف شخص
ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے انہیں اغنیا غنی سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے جس نے سوال کر لیا بس وہی ہے ضرورت مند، جس نے سوال نہیں کیا وہ ضرورت مند نہیں ہے. لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے چمڑ کے سوال نہیں کرتے. ایک تو ان کے سوال سے بچنے کی وجہ سے، دوسرا بار بار سوال نہ کرنے کی وجہ سے ان کے حالات سے ناواقف لوگ انہیں سمجھ لیتے ہیں کہ یہ مالدار ہیں. اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں لگے ہوئے ہیں، دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. میں پھر کہوں گا موجودہ دور میں فی سبیل اللہ میں سب سے زیادہ بہترین مثال اس وقت جو ہے وہ موجودہ علماء اور قراء کے اوپر، مدرسین کے اوپر، واعظین کے اوپر آتی ہے. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور تم اپنے مال میں سے جو کچھ خرچ کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والے ہیں. الذین ينفقون اموالهم، اب جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے ہیں انہیں مزید انعامات کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے. جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں رات اور دن میں، چھپا کر اور ظاہر کر کے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے رب کے ہاں ان کے لیے اجر ہے. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ایسے خرچ کرنے والوں کے لیے نہ تو کوئی ڈر ہوگا اور نہ ہی جو ہے وہ غم زدہ ہوں گے. الذین یأکلون الربا، سود کے حوالے سے اب ہم پڑھنے لگے ہیں، اور سود کے احکامات اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات کے اوپر جو ہے وہ بیان فرمائے. یہاں پر اللہ رب العالمین نے سود کی حرمت جو ہے وہ بیان کی، اور سود کھانے والے کی مثال دے کے اللہ نے سمجھایا کہ وہ سود کھانے والا جو ہے وہ کس طرح سے ہے. اللہ فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے کہ جسے شیطان نے چھو کر باولا بدحواس بنا دیا ہو. ذالک بانہم، ان کی قیامت کے دن یہ کیفیت اس لیے ہوگی اور وہ سود اس لیے کھاتے ہیں کہ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ انما البیع مثل الربا، سود تجارت کی طرح ہی تو ہے، تجارت بھی تو سود کی طرح ہی ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ ان دونوں کے اندر بہت فرق ہے، اور وہ فرق کیا ہے کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو حرام قرار دیا ہے. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، پھر جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ جائے، فَانْتَهَا، اور وہ سود کھانے سے بعد آ جائے، فَلَهُ مَا سَلَف، تو جو پہلے وہ کھا چکا ہے وہ سو کھا چکا ہے، اس کے اوپر اب کوئی پہلے کھائے ہوئے سود کے اوپر کوئی بھی اس کا مواخذہ نہیں ہوگا. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. وَمَنْ عَادَ، ہاں اللہ کا حکم آنے کے بعد بھی اگر کوئی شخص سودی معاملہ میں لگا رہے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو ایسے ہی لوگ جہنمی ہیں. ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. سود کھانے والوں کے حوالے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب والی ایک طویل حدیث جو ہے وہ روایت کی ہے، اور جس کا ایک حصہ یہ ہے کہ فَآتَيْنَا عَلَىٰ نَهْرٍ، میں خواب میں ایک نہر کے پاس آیا، اور وہ نہر جو ہے وہ خون کی طرح سرخ تھی. وَإِذَا فِي النَّهْرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ، اور اس نہر میں ایک آدمی تیر رہا تھا، خون والی نہر میں تیر رہا تھا. اور اس نہر کے کنارے پر بھی ایک آدمی تھا جس نے اپنے پاس بہت سے پتھر، کنارے والے نے اپنے پاس بہت سے پتھر جمع کر رکھے تھے، اور یہ تیرنے والا شخص جب تک چاہتا تیرتا، اور جب باہر نکلنے کے لیے اس شخص کے پاس آتا جس نے اپنے پاس پتھر جمع کر رکھے تھے، وہ اس کے منہ کو کھولتا اور اس میں ایک پتھر داخل کر دیتا اور اس کو واپس دھکیل دیتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تعبیر کے اندر بتایا کہ اس سے مراد سود کھانے والا ہے. وہ جو نہر خون کی بہہ رہی ہے اس کے اندر وہ تیر رہا ہے، وہ لوگوں کا ناحق چوسا ہوا خون، ناحق سود کے ذریعے جمع کیا ہوا مال ہے. فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ، جو گزر چکا ہے وہ معاف ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن خطبہ دیتے ہوئے فرمایا وَإِنَّ كُلَّ رِبًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمِي، جاہلیت کے جتنے بھی سود ہیں آج سارے کے سارے میرے پاؤں تلے پڑے ہوئے ہیں، اور وہ سارے سود جو ہے وہ میں نے ختم کر دیے ہیں. اور سب سے پہلے جو سود ختم کر دیا ہے وہ بنو عباس کا سود ہے. اب سود کا مسئلہ اہل علم کے لیے ایک مشکل مسئلہ ہے. آپ دیکھیں گے کہ بہت سے ایسے مسائل، بہت سی ایسی باتیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے رکھی جاتی ہیں کہ جو مشتبہات میں آ جاتی ہیں کہ جی یہ کیسے سود ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو سود کو پوری گہرائی کے ساتھ جاننا یہ مشکل مسئلہ ہے، اور اس مشکل کے بارے میں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا
اور یہ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون کہ صحیح بخاری کے اندر ہی حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خواب میں مجھے دودھ کا پیالہ دیا گیا، میں نے وہ دودھ پیا، پیٹ بھر کے پیا، خوب سیر ہو کے پیا، جتنا مجھ سے پیا جا سکتا تھا وہ میں نے پی لیا، باقی جو بچا میں نے کس کو دے دیا؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولوہ، اس خواب کی تعبیر بھی کر دیجئے، تو آپ نے فرمایا العلم، اس کی تعبیر کیا ہے؟ علم ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، ملہم ہوتا ہے، جس کے ذہن میں اللہ باتیں ڈالتے ہیں، ان کے ذہن کے اندر دینی باتیں سمجھ آتی ہیں، اللہ باتیں ڈالتے ہیں، اور اگر میری امت کا کوئی محدث ہے تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں، وہ عمر وہ فرماتے ہیں جو اس امت کے محدث اور ملہم ہیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں خواب میں دودھ کا پیالہ پیا اور آپ نے فرمایا یہ علم کی تعبیر ہے کہ میرے بعد علم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 3 مسئلے ایسے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 3 مسئلوں کے بارے میں ایسا واضح حکم فرمایا ہوتا کہ جس سے ہم مطمئن ہو جاتے۔ وراثت میں سے دادا کا حصہ، اس کے اوپر آپ کو فقہا کے بہت سی آراء اور اقوال ملیں گے۔ کلالہ کا حصہ میراث، کلالہ کہ جس کا کوئی بھی حقیقی وارث موجود نہ ہو، اصحاب الفروض میں سے، نہ اسبات میں سے، نہ خون کے رشتہ داروں میں سے کوئی بھی اس کا حقیقی وارث موجود نہ ہو، اور ربا سے کچھ مسائل، ربا سے متعلقہ کچھ مسائل، اور آپ کا اشارہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اشارہ سود کے ان مسائل کی طرف ہے جن میں سود کا شائبہ ہے لیکن حقیقتاً اس کو بیان نہیں کیا کہ یہ سود ہی ہے، مشتبہات کے اندر آ جاتی ہیں، جبکہ شریعت کا مزاج کیا ہے؟ شریعت ہمیں کیا سمجھاتی ہے؟ شریعت کا مزاج یہ ہے، شریعت گواہ ہے اس بات کے اوپر کہ ہر وہ چیز جو حرام ہے تو جو چیز اس حرام کا وسیلہ بنے وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ ایک تو ہے نا حرام، دوسرا ہے کہ یہ چیز اب اس حرام کا وسیلہ بن رہی ہے، تو یہ وسیلہ بننے والی چیز فی نفسی ہی حرام نہیں ہے، لیکن یہ وسیلہ بن رہی ہے ایک حرام چیز کا، اس لیے یہ وسیلہ بھی کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحلال بین وان الحرام بین وبین ذلک امور مشتبہات، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ ایسے امور ہیں جو کہ مشتبہات ہیں۔ اب حلال تو استعمال کرنا ہی کرنا ہے، حرام سے بچنا ہی بچنا ہے۔ حفاظت کیسے ہوگی؟ حرام سے بچ کے نہیں، عزت اور دین کی حفاظت کیسے ہوگی؟ فرمایا فمن اتقى الشبهات استبرأ لدینہ وعرضہ، تو جو شبہات سے بچ گیا اس نے اپنی دین و عزت کو محفوظ کر لیا، یعنی کہ وہ وسیلہ جو حرام کی طرف لے کے جا رہا ہے اس سے بچ جاؤ گے تو پھر انسان کی دین اور عزت جو ہے وہ محفوظ رہے گی۔ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، یاد رکھو جو شبہات میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا۔ کالراعی یرعی حول الحمى یوشک ان یرتع فیہ، کہ جس طرح ایک چرواہا کہ وہ چراگاہ کے ارد گرد اپنے جانور چراتا ہے، وہ اس چراگاہ میں جا نہیں سکتا لیکن اس چراگاہ کے ارد گرد اپنے جانور چرا رہا ہوتا ہے، اور اچانک جانور اس چراگاہ کے اندر چلا جاتا ہے جس میں جانا کیا ہوتا ہے؟ ممنوع ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ مشتبہات کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں، اچانک آپ حرام کے اندر جو ہے وہ جا کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے سود کے مسائل، سود کے کچھ مسائل اگر غیر واضح بھی ہوں تو مشتبہ ہونے کی وجہ سے ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور سود کے حوالے سے پھر اللہ نے فرمایا کہ بے برکت ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ واللہ لا یحب کل کفار نسیم، اور اللہ رب العالمین کسی بھی ناشکر گناہگار کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 100 میں بیان فرمایا لا یستوی الخبیث والطیب، ناپاک اور پاک برابر
نہیں ہو سکتے۔ ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگرچہ ناپاک کی کثرت آپ کو بھلی ہی کیوں نہ لگتی ہو۔ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا وإن کثر فإن عاقبته تسیر إلی قل، سود اگرچہ زیادہ ہی ہو انجام بہرحال قلت ہی ہے۔ سودی کاروبار کرنے والا شخص اپنے انجام میں ہمیشہ جو ہے وہ بے برکتی اور قلت کا سامنا کرتا ہے۔ اس کا اختتام اس نسل میں نہ ہو، اگلی نسل میں ہوتا ضرور ہے۔ اور دنیا کے اندر یاد رکھیے جتنے بھی امپائرز سود کے ہوئے ہیں، ہم نے کئی تو اپنی نگاہوں سامنے گرتے ہوئے دیکھے ہیں، کئی کی ہم نے کہانیاں سنی ہیں، اور کئی ہماری نگاہوں کے سامنے گر جائیں گے۔ کیوں؟ یمحق اللہ، اللہ سود کو مٹاتے ہیں، سودی کاروبار کو مٹاتے ہیں، سود کو اللہ ختم کرتے بے برکتہ ہے۔ آیت نمبر 277 ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کی اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اللہ نے پھر حکم دیا ہے اہل ایمان کو سود کو چھوڑ دیں کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی ہے وہ چھوڑ دو اگر تم پر ایمان لانے والے ہو۔ فإن لم تفعلوا، اگر تم نے یہ نہ کیا یعنی کہ سود کو نہ چھوڑا تم نے، سود تک نہ کیا، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب اللہ سے کون جنگ جیت سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں جیت سکتا۔ اللہ سے جنگ انسان کا ہارنا ہی ہے۔ تو اللہ سے جنگ کیا ہے؟ سود کو جاری رکھنا۔ پھر فرمایا وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے اصل مال تمہارے ہی ہیں۔ کسی کو سود دیا، 2 لاکھ روپیہ دیا سود کے اوپر، اب اس کے اوپر سود آ رہا ہے، تو اب چھوڑ دینے کا مطلب یہ نہیں کہ 2 لاکھ بھی آپ نے چھوڑنا ہے، آپ نے سود لینا چھوڑنا ہے، اصل مال آپ کو واپس ملے گا۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس آیہ مبارکہ میں جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 280 ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے مقروض تنگ دست کو مہلت دینے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، مسند احمد میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، اور یہ حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر اور مستدرک حاکم کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت سلیمان بن بریدہ نے اپنے باپ بریدہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من انذر معسرا فلہ بکل یوم مثلہ صدقۃ، جس شخص نے کسی مقروض تنگ دست کو مہلت دی تو اسے ہر دن اس قرض کے برابر صدقے کا ثواب ملے گا۔ پھر میں نے یہ سنا، آپ فرما رہے تھے من انذر معسرا فلہ بکل یوم مثلہ صدقۃ، جس نے کسی تنگ دست مقروض کو مہلت دی تو اسے ہر دن اس قرض سے 2 صدقے کے برابر ثواب ملے گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دے تو اسے ہر دن اس قرض کے برابر صدقہ کا ثواب ملے گا، لیکن پھر میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دے تو اسے ہر دن اس قرض سے 2 صدقے کے برابر ثواب ملے گا۔ آپ نے فرمایا قرض چکانے کی مدت تک اسے 1 گنا ثواب ملے گا، قرض کے برابر صدقے کا ثواب ملے گا، اور اگر قرض چکانے کی مدت آنے پر وہ مزید مہلت دے دے تو اللہ رب العالمین پھر اسے قرض کے 2 گنا زیادہ جو ہے وہ اسے ثواب عطا فرمائیں گے۔ تنگ دست کو مہلت دینا، اس سے تجاوز کرنا، اس سے درگزر کرنا، حافظ ابو یعلا نے اپنی مسند یعلا کے اندر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے، اور یہ روایت معجم کبیر کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان رجلا اتی بہ اللہ عز وجل، قیامت کے دن ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا اور پوچھے گا تو نے دنیا میں کیا عمل کیا ہے؟ وہ کہے گا ما عملت مثقال ذرۃ من خیر ارجوک بها فقالها له ثلاثا، اے اللہ میں دنیا کی زندگی میں ذرہ برابر بھی نیکی کا کام نہ کر سکا جس کے ثواب کی، جس کے بدلہ کی آج میں تجھ سے امید کر سکوں۔ وہ 3 مرتبہ اللہ کے سامنے یہ بات دہرائے گا، اور تیسری مرتبہ کیا کہے گا؟ اے ربی، ہاں ایک کام تھا،
كنت أعطيتني فضلا من مال في الدنيا فكنت أبايع الناس وكان من خلقي أتجاوز عنه وكنت أيسر على الموسر وأنذر المعسر فقال عز وجل، میری عادت تھی کہ اللہ تو نے دنیا میں مجھے بہت مال دے رکھا تھا اور میں اس مال سے لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کرتا تھا، اور میری عادت تھی کہ میں خرید و فروخت کرتے ہوئے درگزر سے کام لیتا تھا، خوشحال سے بھی آسان معاملہ کرتا اور تنگ دست کو مہلت دے دیا کرتا تھا، یہ میری عادت اور طریقہ تھی۔ اللہ فرمائیں گے نحن اولا بذالک منک، اے بندے تیری اس عادت کا میں زیادہ حقدار ہوں، اے فرشتو تم بھی میرے اس بندے سے درگزر کرو، فغفر لہ، تو اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو خوشحال کے ساتھ معاملہ آسان کرنا اور تنگ دست کو مہلت دے دینا اللہ کے ہاں یہ بہت ہی پسندیدہ عمل ہے، جو اللہ نے آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 280 کے اندر حکم دیا ہے۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، تمہارا مقروض تنگ دست ہو تو آسانی تک اسے مہلت دو، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تمہارا صدقہ کرنا یعنی قرض معاف کر دینا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور پھر ہر شخص نے جو کچھ کیا ہوگا اسے اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر جو ہے وہ ظلم نہیں ہوگا۔ قرض کے معاملات کو لکھنے کا حکم کہ جب بھی کوئی چیز گروی رکھنی ہو یا کوئی بھی ادھار کا لین دین کرنا ہو یا طویل مدتی کوئی کاروبار چلانا ہو تو پھر اس کی تحریر جو ہے وہ کر لینی چاہیے۔ جب آپ تحریر کر لیتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے کچھ گارنٹیاں ملتی ہیں۔ ایک گارنٹی تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس معاملے کے اندر خیر و برکت ڈال دیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کے تحریر شدہ معاملے کے اندر کوئی نقصان آ جاتا ہے، کوئی سڈن لاس آپ کو مل جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین آپ کا وہ نقصان لاس بھی پورا کریں گے اور اس کے بدلے اللہ آپ کو مزید عطا فرما دیں گے۔ تو کوئی بھی معاملہ ادھار کا ہو، طویل مدتی ہو، رہن کا ہو، اس کو تحریر کر لینا جو ہے وہ شریعت کا حکم ہے۔ اور یہ آیت تداین جو کہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورۃ البقرہ کے اندر قرآن کریم کی سب سے بڑی آیا بھی ہے، اس کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں ایک مقررہ مدت کے لیے ادھار کا لین دین کرو، فاکتبوہ، تو اسے لکھ لیا کرو، ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ وہ تحریر کر دے۔ ولا یأبی کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے اسے ویسے ہی وہ لکھنا چاہیے۔ ولیملل للذی علیہ الحق، اور وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ قرض ہو اور اسے اپنے رب سے ڈرنا چاہیے۔ ولا یبخس منہ شیئا، اور لکھواتے وقت وہ مقروض اس چیز میں سے جو اس نے قرض دینا ہے کوئی چیز بھی کم نہ کرے۔ فإن كان الذی علیہ الحق، لیکن اگر وہ جس کے ذمہ قرض ہے، جو مقروض ہے، وہ نادان یا کمزور ہو، ولا یستطیع ان یمل ہوا، اور وہ لکھوا نہ سکتا ہو، فلیملل ولیہ بالعدل، تو پھر اس مقروض کا کہ جو نادان، کمزور یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو، اس کا ولی جو ہے وہ انصاف کے ساتھ لکھوائے۔ اور اس کے اوپر جو آپ مقروض قرض کی تحریر لکھ رہے ہیں، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، تم اپنے مسلمان مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، پھر اگر 2 مرد گواہ کے لیے میسر نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں جو ہیں وہ گواہی دیں۔ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، کہ جنہیں تم گواہوں کے طور پر پسند کر لو۔ یہ اس لیے ہے أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا، کہ ایک عورت اگر بھول جائے، فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ، تو ان عورتوں میں سے دوسری جو ہے اسے یاد دلا دے۔ اب کچھ معاملات ہیں جس میں شریعت نے 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر شمار کی ہے۔ ہر معاملہ میں نہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ کچھ معاملات ہیں، لین دین کاروبار کے معاملات، دیت کے معاملات، قتل کے معاملات، قصاص کے معاملات، اور اس میں مقصد کیا بیان کیا گیا ہے کہ دیکھیں کاروبار، لین دین یہ مردوں کا کام ہے، بزنس مردوں کا کام ہے، عورت کا یہ کام نہیں ہے۔ عورت کو اللہ نے کچھ اور مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور جو چیز اپنے فطری مقاصد کو چھوڑ کے دوسرے مقاصد کی طرف چلتی ہے، وہ سن لیجئے گا کبھی بھی وہ اپنی زندگی کے اندر خوش و خرم نہیں رہ سکتی۔ اس کو کچھ نہ کچھ ایسے معاملات، ایسی پریشانیاں آئیں گی کہ جن کی وجہ سے اسے تکلیف سہنا پڑے گی، مشقت اٹھانا پڑے گی۔ اس لیے حکم دیا گیا
کہ کاروباری معاملات عورتوں کے بس میں بہت کم ہوتے ہیں، اس لیے اگر ایک عورت بھول جائے کہ اسے یاد نہ رہے کہ بات کیا ہوئی تھی، تحریر کیا لکھی گئی تھی، تو دوسری عورت اسے یاد کروا دے۔ اب گواہ تو لکھ لیے گئے، اب گواہ جب بلائے جائیں تو انہیں پھر آنا چاہیے۔ اللہ یہ فرماتے ہیں وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور جب گواہ بلائے جائیں تو وہ آنے سے انکار نہ کریں۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے مقررہ مدت کے ساتھ لکھوانے میں تم کبھی بھی سستی نہ کیا کرو۔ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے اور گواہی کے لیے زیادہ درست طریقہ ہے۔ اور وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اس طرح سے تحریر لکھ لینے کی وجہ سے تمہارے شک میں پڑ جانے کا امکان بھی بہت کم باقی رہ جاتا ہے۔ ہاں ان تکون تجارت حاضرۃ تدیرونها بینکم، تم آپس میں نقد جو تجارتی لین دین کرو اسے نہ لکھا جاؤ تو فلیس علیکم جناح، تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ واشہدوا اذا تبایعتم، اور جب تم آپس میں کوئی بھی معاملہ طے کرنے لگو، کوئی تجارت کا معاملہ کرنے لگو تو گواہ بنا لیا کرو۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، اور کاتب اور گواہ کو کسی بھی طرح سے تنگ نہ کیا جائے، ستایا نہ جائے۔ وان تفعلوا فانه فسوق بکم، اگر تم ایسا کرو گے، گواہوں کو اور لکھنے والوں کو ستاؤ گے، تو یقیناً یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی۔ واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ ویعلمکم اللہ، اللہ ہی تمہیں یہ احکامات سکھاتے ہیں۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ رب العالمین ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ آیت تداین کے بعد اب اللہ رب العالمین گروی کے معاملات جو ہیں وہ بیان فرما رہے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوسَةٌ، اگر تم سفر میں ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو کوئی چیز گروی رہن کے طور پر قبضے میں دے دی جائے قرض کے بدلے میں۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور اگر تم میں سے کوئی دوسرے پر اعتبار کرے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو جس شخص پر اعتبار کیا گیا ہو اسے چاہیے کہ وہ دوسرے کی امانت واپس کر دے۔ ایک تو یہ ہے کہ قرض کے معاملے میں جب آپ حالت سفر میں ہیں، کوئی لکھنے والا نہ ملے تو کوئی چیز گروی رکھوا دی جائے۔ ہاں ایک انسان کی کریڈیبلٹی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ امانت دار ہے اور اس کو ویسے ہی جو ہے وہ بغیر گروی کے بغیر تحریر کے دے دیا جاتا ہے، تو پھر جس کے امانت دار ہونے کے بارے میں انسان خیال کرے اسے اپنے امانت دار ہونے کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اپنے رب سے اللہ سے ڈرے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور تم گواہی نہ چھپاؤ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو شخص بھی گواہی چھپائے گا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو بے شک گواہی چھپانے والے کا دل گناہگار ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کا خوب علم رکھتے ہیں۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، سورہ بقرہ کا آخری رکوع اور آخری آیات۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے خواہ تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، پھر وہ اللہ جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اب یہاں پہ سورۃ البقرہ کی تھرڈ لاسٹ آیا میں جو کہ آیت نمبر 284 ہے، اس میں اللہ نے بات بیان فرمائی ہے کہ دلوں کے اندر چھپائی ہوئی بات کا بھی محاسبہ ہوگا۔ اب کیا محاسبہ ہوگا؟ جب کہ اللہ سے تو دل کے اندر موجود کوئی بھی بات جو ہے وہ چھپی نہیں رہ سکتی، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے در حقیقت اس آیہ مبارکہ میں آیت نمبر 284 میں اپنے علم کی وسعت کے ساتھ ساتھ مزید ایک اور بات کی طرف رہنمائی فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کا محاسبہ بھی کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بہت ہی گراں گزری۔ وہ اس بات سے ڈر گئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے چھوٹے بڑے تمام اعمال کا محاسبہ کرے گا، اور یہ بات ان کے ایمان و یقین کی پختگی کی علامت تھی۔ اور مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284، للہ ما فی السماوات وما فی الارض
وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر یہ آیت بہت ہی بھاری گزری، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دو زانو بیٹھ کر عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں نماز، روزہ، جہاد اور صدقے جیسے اعمال کا حکم دیا گیا جن کی ہمیں طاقت تھی، اور اب آپ پر یہ آیت نازل ہوئی اور ہمیں اس کی طاقت نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اتریدون ان تقولوا کما قال اہل الکتابیین من قبلکم، کیا تم بھی اپنے سے پہلے اہل کتاب کی طرح کہنا چاہتے ہو، یہود و نصاریہ کی طرح کہنا چاہتے ہو کہ انہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی، بلکہ تم کیا کہو سمعنا واطعنا، اللہ ہم نے آپ کا حکم سنا اور قبول کر لیا، غفرانک ربنا، اے پروردگار ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری طرف ہی لوٹتے ہیں۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کا اقرار کر لیا کہ سمعنا واطعنا، آیت نمبر 285 کا آخری حصہ سمعنا واطعنا، کہ اللہ ہم نے سنا اور مان لیا، غفرانک ربنا والیک المصیر، اللہ ہم تیری بخشش مانگتے ہیں، تیری طرف ہی لوٹتے ہیں۔ تو پھر جب یہ الفاظ صحابہ کی زبانوں کے اوپر روا دوا ہو گئے، پہلے تو وہ بہت تکلیف میں تھے اس آیت پر، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم وتخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، اس پہ وہ بہت ہی بوجھ محسوس کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ نے نبی کے زبان سے صحابہ کو یہ بات تعلیم دی کہ تم یہ بات کہو سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ جب حضرات صحابہ کرام نے اس کا اقرار کر لیا اور یہ الفاظ ان کی زبانوں پر روا دواں ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر پھر سورہ بقرہ کی آخری آیت نازل فرما دی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ۔ آیت نمبر 285 284 کے بعد اگلی آیت اللہ نے پھر اسی وقت نازل فرما دی۔ کیا فرمایا؟ رسول اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ہے ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں، سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر سب ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس اللہ کے پیغمبروں میں سے کسی ایک میں بھی کچھ فرق نہیں کرتے ہیں، وقالوا، اور وہ اللہ سے عرض کرتے ہیں، اللہ کے سامنے التجا کرتے ہیں، سمعنا واطعنا، اللہ بات اگرچہ بہت گراں گزر رہی تھی لیکن ہم نے سنی اور ہم نے اطاعت کی اور اس کو قبول کیا، غفرانک ربنا والیک المصیر، اے اللہ ہم آپ سے بخشش مانگتے ہیں اور تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس کے اوپر ایمان پختہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس آیت کے احکامات کو اس سے اگلی آیت کے ساتھ منسوخ کر دیا، جو کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 285 اور آخری آیت ہے۔ پھر اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی۔ وہ آیت کیا ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائدہ ملے گا، برے کام کرے گا تو اسے ان کا نقصان پہنچے گا۔ اے ہمارے پروردگار، اگر ہم سے کوئی خطا ہو جائے یا ہم بھول گئے ہوں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ یہ حدیث مسند احمد کے اندر ہے۔ اسی سے ملتی جلتی حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور حدیث نمبر 125 ہے، اور اس حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ فلما فعلوا ذلك، جب صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 284 ہم پہ بہت گراں گزری ہے کہ اللہ ہمارے دل کی باتوں کو بھی جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تم اہل کتاب کی طرح یہ نہ کہو سمعنا وعصینا، بلکہ تم کیا کہو سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کر دی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ پھر اللہ نے ان دونوں آیات کو کس کے ساتھ منسوخ کر دیا؟ تیسری آیت کے ساتھ، اور وہ آیت کیا ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت۔ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے۔ دل میں آنے والے خیالات، وسوسے، برے جذبات، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔
کیوں؟ انسان کا دل رب رحمان کی انگلیوں میں ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ عائشہ کے ساتھ بہت زیادہ پیار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں عدل و انصاف کرنے والے تھے، ہر معاملے میں، لیکن دلی محبت اس میں انصاف نہیں ہو پاتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو مخاطب کر کے کیا فرماتے؟ اے اللہ، میں باریوں میں، لباس میں، خوراک میں، نفقہ میں، خرچہ میں، ہر چیز میں انصاف کرتا ہوں، لیکن دل میں محبت عائشہ کے لیے زیادہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اللہم لا تلومنی فیما لا املک، اللہ جس کا میں مالک نہیں ہوں اس کے اوپر آپ مجھے ملامت نہ کرنا. انسان کا دل رحمان کی 2 انگلیوں میں ہے، یکلبھا کیف یشاء، اللہ جیسے چاہتے اس کو تبدیل کر دیتے ہیں. تو پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اگر اچھے کام کرے گا تو لہا اسے اس کا فائدہ ہوگا، وعلیہا ما اکتسبت اگر برے کام کرے گا تو برے کام کا وبال بھی اسی پر ہوگا. ربنا، پھر اللہ سے دعائیں ہیں، یہاں سے پھر دعائیں شروع ہو جاتی ہیں. پہلی دعا کیا ہے؟ لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا. تو اللہ نے فرمایا ہاں میں نے اس کو قبول کر لیا. پھر صحابہ نے کہا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا. دوسری دعا، اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا. اللہ نے فرمایا ہاں میں نے یہ دعا بھی تمہاری قبول کر لی. تیسری دعا کیا کی؟ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب جس بوجھ کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے وہ ہم سے نہ اٹھوا. اس پر بھی اللہ نے فرمایا نعم، ہاں میں نے تمہاری یہ بات بھی قبول کر لی. پھر مزید دعائیں جو 4 ہیں، 3 پہلے اور 4، یہ ٹوٹل 7 دعائیں بنتی ہیں سورہ بقرہ کی آخری آیت میں. واعف عنا، اللہ ہم سے درگزر فرما. 5ویں آیت واغفر لنا، اللہ ہمیں بخش دے. 6ٹھی دعا ورحمنا، اللہ ہم پر رحم فرما. 7ویں دعا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، بس اللہ تو ہی ہمارا والی ہے، تو ہی ہمارا کارساز ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کی قوم کے مقابلے میں ہماری کیا فرما دے؟ مدد فرما دے. تو اللہ نے فرمایا نعم، ہاں میں نے اس کو قبول کر لیا. اسی لیے پھر اللہ کی طرف سے یہ انعام بھی آ گیا جو کہ صحیح بخاری کے اندر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتکلم، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں آنے والے خیالات کو معاف کر دیا ہے جب تک وہ ان خیالات پہ عمل پیرا نہ ہو جائیں یا ان خیالات کے اوپر گفتگو نہ کر لیں. آخری دو آیتیں اور ان کی فضیلت کے بارے میں جو احادیث مبارکہ آئی ہیں ان کو پڑھ کے ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. صحیح بخاری میں حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرۃ فی لیلۃ کفتاہ، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیں تو اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی اور آپ کو سدرۃ المنتہا کے پاس لے جایا گیا جو کہ 6 آسمان میں ہے اور زمین سے اوپر جانے والی چیز یہی پہنچتی ہے، پھر ان کو قبضے میں لے لیا جاتا ہے اور اوپر سے جو کچھ زمین پر آتا ہے وہ بھی یہاں تک پہنچتا ہے، پھر اس کو وہاں سے لے لیا جاتا ہے. اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا فرمائی گئیں. 5 نمازیں عطا کی گئیں، سورہ بقرہ کی آخری آیات عطا کی گئیں اور آپ کی امت، تیسری چیز آپ کی امت میں جو شخص شرک نہ کرے اس کے ہلاک کرنے والے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. یہ 3 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سدرۃ المنتہا کے اوپر جو ہیں وہ عطا کی گئیں. اسی طرح ہم سورہ فاتحہ کی فضیلت میں یہ بات پڑھ آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ 2 چیزیں دی گئیں جو اس سے پہلے کسی بھی نبی کو بھی نہیں دی گئی تھی، جو کہ فاتحۃ الکتاب اور سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں. یہ آخری آیات اللہ سے دعا ہے اور خصوصی طور پہ جو آخری آیہ مبارکہ ہے یہ تو خاص کر دعا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اللہ کسی کو اس کی برداشت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے ہیں.
لہا ما کسبت، جو اس نے نیکی کی اس کا نفع اسی کے لیے ہے، وعلیہا مکتسبت، اور جو اس نے برائی کی اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے رب اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ کرنا، اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا ہے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب جس بوجھ کو اٹھانے کی ہم طاقت نہیں ہے وہ ہم سے نہ اٹھوا۔ اے اللہ واعف عنا، ہم سے درگزر فرما، واغفر لنا، ہمیں بخش دے، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا، تو ہی ہمارا والی اور کارساد ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، بس تو کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، آمین۔ امام ابن جریر نے حضرت ابو اسحاق سے روایت کیا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی اس صورت کے آخر فانصرنا علی القوم الکافرین کو پڑھ کے فارغ ہوئے تو انہوں نے آمین کہا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔